نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اب یہاں پہ وہ فرعون کے دربار میں جو ہیں وہ آ چکے اور ان کا یہ مکالمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں۔ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، پوچھا فرعون نے کہ تو کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ، کیونکہ فرعون کو تو خود خدائی کا دعویٰ تھا، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں مصر کا جو ہے بڑا رب ہوں، تو بولتے پھر یہ رب تو ادھر کا میں ہوں، یہ کون سا رب ہے جس کی تم بات کرتے ہو؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، کہا موسیٰ نے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا فرمائی ہر چیز کو اس کی صورت پھر رہنمائی دی۔ لیکن فرعون جس بادشاہت یا جس خدائی کا دعوے دار ہے، جو وہ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں رب ہوں، وہ کس قسم کی بادشاہی یا کس قسم کی خدائی ہے؟ تو دیکھیے کہ فرعون جو ہے وہ بھی کچھ لوگوں کے سامنے بچہ ہوگا، پیدا ہوا ہوگا، یہ بلکہ یہ تو فرعون ہے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو فرعون نے اٹھایا تھا اس کے باپ نے، تو اس وقت یہ لوگ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی فرعون کی، اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں آتے ہیں، رہتے ہیں اس کے محل میں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک اولاد دی۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ جو ابھی کا فرعون ہے اور جو حضرت موسیٰ ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں شہزادوں کی حیثیت سے فرعون کے محل کے اندر۔ تو اس کو تو لوگوں نے دیکھا ہے، بچہ تھا، بڑا ہوا ان کے سامنے، بیمار بھی ہوتا ہوگا، چوٹ بھی لگتی ہوگی جنگوں کے اندر، تو یہ خدائی کا دعویٰ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ تو دیکھیے جتنے بھی خاندان ہیں جو خدائی کے دعوے دار ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے اوتار ہیں، ہم ظل الہی ہیں، اللہ کا سایہ ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ ہی ہیں، تو کسی نہ کسی خدا کا ایک کانسیپٹ ان کے پیچھے ہوتا ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ کہتے ہیں جی فرما روائی اب ہمارے لیے ہے۔ اچھا، لیکن وہ خدا کیسا ہوتا ہے؟ وہ بالکل محدود خدا ہوتا ہے۔ وہ خدا کسی مندر میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی ٹیمپل کے اندر ہوتا ہے، جی یہ خدا ہے، اس کے سامنے جا کے ہم نے یہ ایک مالا چڑھا دینی ہے، یہ ایک ڈنڈوت کر لینی ہے، کوئی سجدہ کر دینا ہے، اور باقی دنیا کے کاموں کے اندر ہم بالکل اپنے اوپر جو ہے وہ ہم قادر ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں۔ تو یہ وہی بات تھی جو قوم شعیب نے کہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کو، کہ یہ تمہارا رب جو ہے یا تمہاری نمازیں جو ہیں یہ ہمیں ہمارے مال میں خرچ کرنے سے، ہمارے مال خرچ کرنے سے کیسے روکتی ہیں؟ ہمارا مال تو ہمارا مال ہے۔ تو دیکھیے یہ وہ خدائی کا دعویٰ ہے جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ڈفرینٹ مذاہب میں نظر آتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی خدا کو آپ نے ماننا ہے تو آپ مانیے اس کو مسجد کے اندر، آپ مانیے اس کو چرچ کے اندر، آپ مانیے اس کو سائناگوگ کے اندر، آپ اس کو مانیں اپنے مندر کے اندر، لیکن یہ بازار میں خدا کو نہ لائیں، پارلیمنٹس میں خدا کو نہ لائیں، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر خدا کو نہ لائیے۔ تو یہ فرعون جو ہے وہ اسی قسم کا خدا، وہ کہتا ہے بازار میں، پارلیمنٹ میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر خدا کون ہوگا؟ وہ میں ہوں گا، انا ربکم الاعلیٰ۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ آسمان زمین میں نے بنائے ہیں، اس کے لیے وہ بھی کسی اور خدا کی طرف توجہ کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کو دیکھیے وہ کیسا ہے، کہ حضرت موسیٰ نے کہا، اس نے کہا کون ہے تم ہم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ تو کہا موسیٰ نے کہ ہمارا وہ رب ہے جس نے عطا فرمائی ہر چیز کو اس کی صورت، جس نے خلق کیا ہے، تخلیق کی ہے، ثم ہدا، اور پھر وہ اس کو اس کی رہنمائی بھی دیتا ہے۔ اس نے تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کو وہ اس کی جبلت بھی عطا کرتا ہے اور اس کو رہنمائی بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس میں یہ پتہ لگ گیا کہ اس نے تمہیں بھی تخلیق کیا ہے اور وہ تمہیں بھی رہنمائی دینے کا مجاز ہے، وہ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہیں رہنمائی دے اس بات کی۔ قال فما بال القرون الاولی، تو پوچھا فرعون نے تو کیا معاملہ ہوگا پہلی قوموں کا؟ اب اس نے، ہم دیکھتے ہیں یہ فرعون سے جب بھی یہ مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی گھبراہٹ کو جو ہے واضح کرتے ہیں کہ فرعون جو ہے حضرت موسیٰ کو اپنے دربار میں کھڑے ہو کے یہ نہیں سمجھ رہا کہ دیکھیں یہ دو افراد ہیں، ان کے مقابلے میں پورا فرعون کا دربار ہے، اتنا بڑا پوری سلطنت ہے، یہ دونوں آتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں رب العالمین نے بھیجا ہے۔ تو اس کے اندر دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ اب ہم تمہیں ہدایت دیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ رب العالمین کے فرامین کیا ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری وہ جو سلطنت، پورا وہ جو اختیار فرعون اپنے پاس سمجھتا ہے کہ جی میں مصر کا نظام چلاتا ہوں، یہ اختیار اس کا سلب ہو رہا ہے۔
تو اس نے فوراً سے یہ ایک چال چلی, اس نے کہا کہ جی یہ بتائیے پہلی قوموں کا کیا معاملہ ہوگا, جو آپ تو کہہ رہے ہیں اب آج آپ آ گئے ہمیں ہدایت دینے کے لیے, تو ہمارے جو باپ دادا تھے وہ سب تو بغیر ہدایت کے مر گئے, تو وہ تو پھر جہنم میں جانے والے ہوں گے. تو یہ اس نے کس لیے, تاکہ ان کی قومی عصبیت کو ایک ہوا ہو. جتنے بھی درباری وغیرہ کھڑے ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے, وہ فوراً یہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں, ہمارے باپ دادا کو جہنم میں کیسے بھیج دیا آپ نے, تو بتائیے کیا معاملہ ہوگا پہلی قوموں کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنا ہی پھر حکیمانہ جواب دیا. قال علمها عند ربی فی کتاب, کہا موسیٰ نے کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں. لا یضل ربی ولا ینسا, نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. مجھے نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ نے ان کو کیا کیا چیزیں ان تک پہنچائیں اور انہوں نے حق پہ لبیک کہا یا نہ کیا. یہ اسی آیت کی مثال ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ قومیں وہ گزر چکی, ان کا کویشچن کرنا فضول ہے. یہ ایک سوال محض ہے, خواہ مخواہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے ان کے اعمال تھے اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. اب یہ بات فرعون نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی زمین میں نے بنائی ہے. وسلک لکم فیہا سبلا, اور چلا دیے تمہارے لیے اس میں راستے. وانزل من السماء ماء, اور نازل کیا آسمان سے پانی. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے سے جوڑے کی طرح کے نباتات. کلوا ورعوا انعامکم, کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو بھی. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم نکالیں گے تمہیں دوسری بار. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا, اور یقیناً ہم نے دکھائیں فرعون کو اپنی تمام ہی نشانیاں. یہ جو حضرت موسیٰ کے معجزات تھے وہ اللہ کی نشانیاں تھیں جو فرعون کو دکھائی گئیں. فَكَذَّبَ وَأَبَى, تو اس نے جھٹلایا اور نہیں مانا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى, تو کہا فرعون نے کہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس اس لیے کہ نکال دو تم ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ. یہ اب اس کی گھبراہٹ کی ایک اللہ تعالیٰ اس کا مظہر بتا رہے ہیں کہ اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے. یہ کہتا ہے تم ہمیں زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہو. تو جادوگر تو زمین سے نہیں نکال دیتے, جادوگر تو کوئی ملک فتح نہیں کر لیتے. آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا کہ کسی جادوگروں نے جو ہے وہ ملک فتح کر لی ہوں. جادوگر تو کیا ہوتے ہیں, شعبدے باز ہوتے ہیں, 2-3 شعبدے دکھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں سرکار سے کچھ انعام لے کے چلتے ہیں بنتے ہیں. یہاں پہ وہ دیکھیے, یاد کیجئے کہ ان کا مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے بنی اسرائیل حکومت کر رہے تھے اور قبطیوں پہ جو وہاں کے نیٹوز تھے ان کے اوپر حکومت تھی بنی اسرائیل کی. تو اب ان کو دوبارہ سے یہ اپنے قبطیوں کو جو ہے وہ ان کے تعصب, ان کی حمیت کو ذرا جگانا چاہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تم ہمیں دوبارہ زمین سے نکالنا چاہو گے اپنے سحر سے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے پاس جادو اس جیسا. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, تو بس ٹھہراؤ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ, نہ ہم خلاف کریں گے اس کے نہ تم ہی. مکاناً سوا, یہ ہونا چاہیے کھلا میدان. فرعون نے خود, اب اللہ تعالیٰ کو اپنا کام جس سے لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. فرعون سے اپنا کام لے رہے ہیں کہ فرعون کہہ رہا ہے آپ جگہ طے کیجئے, آپ موقع طے کیجئے. قال موعدکم یوم الزینہ, تو کہا موسیٰ نے کہ تمہارے لیے وعدے کا وقت ہے زینت کا دن. سمجھیں کہ ان کا کوئی عید کا دن تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر تو اس میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی تبلیغ کرنے کا موقع مل جائے. اب اس نے خود کہا کہ آپ بتائیے کب ہونا ہے. انہوں نے کہا وہ جو عید کا دن ہے جب سب لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن ہم جو ہے یہ بسم اللہ اولہ آخرہ. قال لهم موسیٰ ویلکم, کہا موسیٰ نے ہلاکت ہو تمہارے لیے. لا تفتروا علی اللہ کذبا, مت گھڑو اللہ پر جھوٹ. فیسحتکم بعذاب, ورنہ وہ برباد کر دے گا تمہیں عذاب سے. وقد خاب من افترا, اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے جھوٹ گھڑا. تو یہ جب جادوگر مقابلے کے لیے آئے ہیں حضرت موسیٰ کے, تو آپ نے ان کو سمجھایا ہے کہ تم جو لے کر آئے ہو یہ تو جھوٹ ہے, اور ایک چیلنج دیا ان کو کہ اگر تم یہ جھوٹ گھڑو گے تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا عذاب سے. فتنازعوا امرهم بینہم, تو اس جو شاندار انہوں نے تقریر کی ہے اور ان کو جو دھمکایا ہے تو وہ آپس میں جھگڑ پڑے اپنے معاملے کے متعلق آپس میں. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ, اور انہوں نے چپکے سے سرگوشی کی. دیکھ کے بھی حضرت موسیٰ و ہارون کو سمجھے ہوں گے کہ یہ جادوگر تو ایسے نہیں ہوتے. جادوگروں کی تو نہ وضاحت ایسی ہوتی ہے نہ ان کے بولنے کا انداز ایسا ہوتا ہے. قالوا ان هذان لساحران, لیکن ان میں سے بھی کچھ ہوں گے, کچھ ہاکس ہوں گے, کچھ ڈوز ہوں گی.
تو ہاکس جو تھے انہوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے. ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور مٹا دیں تمہاری مثالی تہذیب کو. جو آج ویسٹ کو بھی سب سے زیادہ دھڑکا اسی بات کا لگا رہتا ہے نا کہ جی مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی تو ہمارا جو وے آف لائف ہے، جو ہمارا سویلائزیشن ہے، ہماری امریکن وے آف لائف ہے، یہ جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا. فاجمعوا کیدکم، تو بس اکٹھی کر لو اپنی ساری چالیں. ثم تو صفا، اور پھر آ جاؤ مقابلے کے لیے صف باندھ کر. وقد افلح اليوم من استعلا، اور یقیناً وہی کامیاب ہوگا آج جو غالب آیا. قولوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، تو جادوگر بولے کہ اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا ہم ہوں ڈالنے والے پہلے. قال بل القوا، کہا موسیٰ نے کہ بلکہ تم ڈالو. فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرہم، تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں خیال میں آئیں موسیٰ کے ان کے جادو کی وجہ سے. انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. تو انہوں نے ڈالی اپنی لاٹھیاں اور وہ اللہ کہتے ہیں ان کے خیال میں آئیں. موسیٰ علیہ السلام کے اصل میں وہ تبدیل نہیں ہوئیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور جو دیکھنے والے تھے ان سب کے خیال میں ایسا آیا کہ جو لاٹھیاں ہیں اور رسیاں ہیں یہ اچانک سے سانپ بن گئے. اور یہی جادو کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو محسوس کیا اپنے جی میں کچھ خوف موسیٰ علیہ السلام نے. قلنا لا تخف، تو ہم نے کہا مت ڈرو اے موسیٰ. انک انت الاعلی، بے شک تم ہی غالب ہوگے. والق ما فی یمینک، اور ڈال دو جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، وہ نکل جائے گا اسے جو انہوں نے کاریگری کی ہے. انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے جو کاریگری کی ہے وہ تو جادوگر کا فریب ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے. فالقی السحرۃ سجدا، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. اب جادوگروں نے دیکھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ فریب نظر نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کچھ اصل حقیقی تبدیلی ہے. اور حقیقی تبدیلی کو دیکھ کے انہوں نے سمجھا جی یہ ہمارے قبیل کی شے نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مان گئے. دیکھیں سانپ تو انہوں نے بھی بنا دیا تھا اپنی لاٹھی کو، اور سانپ ادھر بھی بنا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ نے بڑا سانپ بنا دیا یا موسیٰ ہم سے بڑے باکمال ہیں. یہ ہے وہ بنیادی فرق. اب وہ جو کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ کی شے ہے بھی کہ نہیں ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری فیلڈ کی شے نہیں ہے بلکہ یہ کچھ الگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے اصولوں کو قوانین کو تبدیل کر کے ہمیں دکھا رہا ہے. تو فوراً سے سب کے سب سجدے میں گرا دیے گئے. قولوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اب فرعون کے اوپر تو یہ اثر نہیں ہوا، وہ تو سجدے میں نہیں گرا. فرعون کے لیے وہ معاملہ ویسا ہی تھا کہ اچھا انہوں نے بھی جادو دکھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی شاید کچھ جادو کی قبیل کی شے دکھائی ہے. عوام کے اندر سے بھی شاید کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہوں لیکن کم. جادوگروں والا جو عمل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ جادوگروں کے متعلق شہادت دیتے ہیں ویسا ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ معجزے کو پہچاننا. جو معجزے کو پہچانتا ہے وہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو معجزے کو دور سے دیکھتے ہیں. انڈائریکٹ ریئلائزیشن آف دا معجزہ جن کو ہوتی ہے ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو آج جو ہمارے ہاتھوں میں معجزہ ہے وہ یہ ہے قرآن کریم، جس کو بار بار ہم بیان کرتے آئے. تو اس معجزے کی بھی جو ریئلائزیشن ہے ہمارے لیے، اس معجزے کو جیسے ہم سمجھتے ہیں وہ اس بھیڑ کی طرح سمجھتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے جمع تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ معجزہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اچھی بھی لگتی ہے یہ بات، لیکن ہم اس معجزے کو کتنا جانتے ہیں؟ کیا ہم ان جادوگروں کی طرح جانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ ہم سے ہم کلام ہے اس کے ذریعے سے؟ اگر ہم ایسے اس کو سمجھ لیتے تو ہمارا اس کی طرف رویہ بالکل مختلف ہوتا. پھر ہماری زندگیاں اس کتاب کو سمجھنے میں اور اس کتاب کی ہدایت پر عمل کرنے میں جاتی. تو جس طرح جادوگروں کو سمجھ میں آیا، اور پھر دیکھیں وہ کریکٹر جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لاتے ہیں وہ کیا ہے کہ فوراً کہنے لگے ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تو کہا فرعون نے جادوگروں سے کہ تم نے موسیٰ کی بات مان لی، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تمہیں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا ہے تمہیں جادو. تم لوگ جو ہے اصل میں سب اس کے شاگرد ہو، تم لوگوں نے یہ ایک نورہ کشتی کی ہے ہمارے سامنے آ کے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو یقیناً میں بری طرح سے کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرفوں سے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور صلیب پر لٹکاؤں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ
اینا اشد عذابا وابقا، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ شدید اور دیر تک رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہا جادوگروں نے کہ ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے اس پر جو آ چکا ہے ہمارے پاس واضح نشانیوں میں سے، والذی فطرنا، اور اس ہستی پر جس نے پیدا کیا ہے ہمیں۔ تو اب ہمارے پاس تو یہ نشانیاں آ گئی، ہم نے اللہ کو پہچان لیا، اب یہ ان کو معرفت الہی جو ہے وہ نصیب ہو گئی۔ تو اب جو کریکٹر ہے کیا ہے، وہ کہتے ہیں فقضی ما انت قاض، تو فیصلہ کر لو جو فیصلہ کرنے والے ہو تم، جو تم نے کرنا ہے وہ کرو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا ہی کی زندگی کے بارے میں۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم تو ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس کو جو تو نے مجبور کیا تھا ہمیں جادو پر، واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جب ہم اس معجزے کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے تو ہمیں بھی ایمان کا یہ والا حصہ نصیب ہوگا جس کے اندر بندہ کہتا ہے ہر چے باد آباد، اب جو ہونا ہے وہ ہو، ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سب سے بڑا خوف اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ موت کا خوف، مال و دولت کے نقصان کا خوف۔ تو جیسے جیسے ہم اس معجزے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے ہم ذکر اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی یاد آتی جائے گی، ویسے ویسے وہ موت کا خوف، کیونکہ موت کیا ہے؟ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ موت کوئی آخری وقت تھوڑی ہے، یہ موت کوئی آخری نقطہ تھوڑی ہے اس پوری زندگی کا ہماری، یہ تو موت ایک اور زندگی کا دروازہ ہے۔ ہم جیسے ہی اس میں شامل ہوں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے۔ بس اس وعدے پہ اللہ تعالیٰ کے یقین آ جائے تو روز و شب تبدیل ہو جائیں، اور اسی جادوگروں کی طرح کھڑے ہو کے ہم کہہ دیں پوری دنیا سے فقضی ما انت قاض، کر لو جو تم کر سکتے ہو، تم لوگ جو کرو گے وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، بے شک جو آئیں گا اپنے رب کے پاس مجرم کے طور پر، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ ہی جیے گا۔ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو آئے گا اس کے پاس ایسا مومن ہو کر، قد عمل الصالحات، کہ جس نے واقعی عمل کیا تھا اچھا، فاولئک لہم الدرجات العلی، تو وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی کہ ہمیشہ بسنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والوں ہوں گے ان میں۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور یقیناً ہم نے وحی کیا موسیٰ کی طرف کہ رات کو لے نکلو میرے بندوں کو۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ضرب سے بناؤ ان کے لیے راستہ دریا میں بالکل خشک۔ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، نہ خوف رکھو پکڑے جانے کا اور نہ ہی ڈرو ڈوبنے سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پھر تعاقب کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو چھا گیا ان پر دریا میں سے جو کچھ کے چھا گیا ان پر۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ دکھائی انہیں سیدھی راہ۔ تو یہ واقعہ کہ بنی اسرائیل کو نکال کے لے گئے حضرت موسیٰ، اور جب دریا پہ پہنچے ہیں تو اپنے عصا سے ضرب لگائی، اور جو ہیں 12 رستے 12 قبیلوں کے لیے بن گئے اس کے اندر، جو سب کے سب اس سے نکل گئے، اور پیچھے فرعون بھی آ گیا ان خوش رستوں میں کہ جی ہم بھی ان کا تعاقب کریں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ پانیوں کو ملا دیا اور وہ ڈوب کے ہلاک کر دیے گئے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، تو اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے بچا لیا تمہیں دشمن سے۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کی داہنی جانب۔ ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے عطا کی ہیں تمہیں۔ ولا تطغوا فیہ، اور حد سے نہ بڑھو اس رزق میں، نہ اس کو جمع کر کر کے رکھو سینت کے۔ فیحل علیکم غضبی، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر بھی میرا غضب اترا تو یقیناً وہ برباد ہو گیا۔ وانی لغفار لمن تاب، اور بے شک میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے۔ وآمن وعمل صالحا ثم اہتدى، اور ایمان لائے اور اچھا عمل کرے اور پھر ہدایت کی راہ اختیار کرے۔ اب حضرت موسیٰ ان کو لے کے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا تاکہ اب ان کو شریعت عطا کی جائے۔ قوم آزاد ہو گئی نا، آزاد قوم کو شریعت ملتی ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ نکلے، لیکن یہ قوم کچھ اپنی تساہل کی، اپنی کمزوری کی وجہ سے ذرا آہستہ آہستہ ڈریگنگ دیئر فیٹ، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے شوق میں تیز تیز چل رہے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ کوہ طور پہ پہنچ گئے جلدی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ،
اور کس بات نے جلدی کرائی تمہیں اپنے قوم کے پاس سے آنے میں اے موسیٰ؟ قال ہم اولائی علی اثری، کہا موسیٰ نے کہ وہ میرے نقش قدم پر ہی ہیں۔ اب قوم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے جانے کے بعد وہیں پہ جہاں پہ تھی وہیں رک کے کھڑی ہو گئی، لیکن حضرت موسیٰ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں ہمارے۔ تو موسیٰ نے کہا وہ میرے نقش قدم پر ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف آنے میں اے میرے رب تاکہ آپ راضی ہو جائیں، میں تو آپ سے ملنے کے شوق میں جلدی پہنچ گیا۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تو فرمایا اللہ نے کہ بے شک ہم نے یقیناً آزمائش میں ڈال دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد۔ تو یہ آزمائش الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی سزا کے طور پہ تھی، لیکن آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہی ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ نے جلدی کی تو آزمائش میں ڈال دیے گئے قوم۔ بہرحال کچھ مفسرین نے یہ رائے اختیار کی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ اگر اس قوم میں رہتے اور ان کے ساتھ ساتھ آتے تو ان کی تربیت بھی فرماتے جاتے، تو قوم میں ذرا سا ایک صالح گروپ پیدا ہوتا جو اگر کوئی مشکل آتی تو اس کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ جیسے وہ قوم یونس کا معاملہ ہوا کہ جب وہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے ذرا جلدی نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ ان کی قوم کے لیے مثبت کر دیا، ان کا عذاب ٹال دیا۔ تو یہاں کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جلدی نکلے تو پیچھے قوم کو جو ہے وہ کس نے؟ سامری، وَأَضَلَّهُمُ السامری، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، کہا اے میری قوم کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ افطال علیکم العہد، یا طویل ہو گئی تھی تم پر وعدے کی مدت، ابھی تو کچھ عرصہ نہیں ہوا، تمہیں ابھی نکال کے لائے ہیں اور تم ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اللہ نے تم سے کتنا طویل وعدہ کر کے توڑ دیا، معاذ اللہ۔ امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا، فاخلفتم موعدی، تو تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی۔ قولوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، تو کہا قوم کے لوگوں نے کہ ہم نے خلاف ورزی نہیں کی آپ کے ساتھ وعدے کی اپنے اختیار سے۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم سے اٹھوایا گیا تھا بوجھ قوم فرعون کے زیورات کا، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے پھینک دیا انہیں، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور پھر اس طرح ڈھالا اسے سامری نے۔ اب قوم نے ایک عذر لنگ تراشا، ایک ریزن دیا کہ جی ہم کیوں اس گناہ میں گرفتار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قوم فرعون کے جو زیور تھے وہ ہمارے پاس تھے۔ اب یہ قوم فرعون کے زیور ان کے پاس کیوں تھے اس کی بھی مختلف تفصیلات آتی ہیں کہ، اور خاص طور پہ جو بائبل جو ہے وہ ذکر کرتی ہے وہ تو بڑا عجیب ہی بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ان کو کہ آپ جو ہے وہ سب کے سب جو ہے نا اپنے پڑوسیوں سے ان کے زیور مانگ لیجئے، عاریتاً لون لے لیجئے ان سے ان کے زیور، اور پھر زیور لے کے نکل جائیے راتوں رات۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی فحش بات کا تو حکم نہیں دیتے۔ تو یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ امانتیں رکھوائی جاتی تھیں، کیونکہ بہرحال نبیوں کی اولاد تھے اور پہلے جو ہے حاکم قوم بھی تھی، تو ان کے اندر کم از کم یہ اخلاق شاید موجود تھا۔ تو مصر کے لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، لیکن اگر یہ امانتیں واپس کرتے لوگوں کو، سارے وہ جتنے، اب دیکھیں نا کافی سارے لوگ تھے، 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، اب یہ سب اپنی ان کی امانتیں واپس کرتے تو یہ جو پروگرام بنا ہوا تھا نکل جانے کا یہ فاش ہو سکتا تھا۔ تو غالباً اس وجہ سے وہ ان کو لے کے نکل آئے، لیکن لے کر نکل آئے ضمیر پہ ایک بوجھ کے ساتھ کہ جی یہ تو ان کے مال تھے ہمارے نہیں ہیں۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ یہ جو ہے نا یہ پھینک دیجئے ایک جگہ پر، سارے لا کے ایک جگہ پہ جمع کر دیجئے۔ تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون نے ان کو کہا کہ آپ ان کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ ڈالیں، اور پھر اس میں آگ جلائی گئی جس کے ذریعے جو ہے یہ ایک سارے پگھل کے ایک گٹھا سا بن گئے سونے کا۔ اور پھر بیچ میں سامری نے آ کے کچھ حرکت کی جس کی وجہ سے جو ہے یہ اس نے اس کو ذرا ایک بیل کی سی شکل دے دی، جب لوگ ذرا کہیں اور مصروف تھے تو اس نے بیل کی شکل دے دی۔ اب وہ کیا آگے کیا کلیم کیا کرتا ہے کہ میں نے کیوں کیا، کیسے کیا، یہ وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بس بنا نکالا سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا جو تھا ایک ڈھانچہ، اس میں تھی گائے کی آواز۔ فقولوا هذا الہکم و الہ موسیٰ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، فنسیا، سو تو وہ بھول گئے۔ اچھا ویسے بائبل یہ الزام بھی حضرت اپنے ایک نبی کے ذمے لگا دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون نے بنایا ہے بچڑا، تو انہوں نے کہا کہ ڈالو، اور انہوں نے یہ بچڑا بنایا، انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہے تمہارا خدا ہے، اور انہوں نے کہا اس کے لیے قربان گاہ بنائی اور سب کو جمع کیا اور اس کے لیے جو ہے وہ عبادت کروانی شروع کی۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر آگے چل کے جب سب لوگوں کو قتل کرنے کا حکم آیا جنہوں نے شرک کیا، تو اس میں حضرت ہارون کو پھر قتل نہیں کروایا انہوں نے۔ تو یہ ان کی جو کتابوں میں جو الگ الگ باتیں ہیں وہ واضح ہوتی ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی ان باتوں کی جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔
افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جواب نہیں دیتا انہیں کسی بات کا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی اختیار رکھتا ہے ان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قبل، اور یقیناً کہا تھا انہیں ہارون نے اس سے پہلے، یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم بے شک تم فتنے میں پڑ گئے ہو بچڑے سے۔ اب یہ حضرت ہارون کی برات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر رہے ہیں کہ ہارون نے تو روکا تھا، وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، بس پیروی کرو میری اور مانو میرا حکم۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَیْنَا موسیٰ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم برابر اسی کے سامنے جمے بیٹھے رہیں گے، ہم اس کے سامنے اعتکاف کریں گے یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ۔ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا، کہا موسیٰ نے کہ اے ہارون کس چیز نے روکا تمہیں جب تم نے دیکھا انہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعن، کہ تم نہیں پیچھے آئے میرے، تمہیں چاہیے تھا تم میرے پاس آ جاتے اوپر پہاڑ پہ، افعصیت امری، کیا تم نے نافرمانی کی میرے حکم کی۔ قال یا ابن امہ، جواب دیا ہارون نے کہ اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلیحتی ولا برأسی، نہ پکڑیے میری داڑھی اور نہ ہی میرے سر کے بال۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف سوال نہیں کیا بلکہ بڑی سختی کے ساتھ یہ سوال کیا، داڑھی اور بال پکڑ کے سوال کیا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں ڈرتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان، مطلب اگر میں آ جاتا تو ان کے جو کچھ لوگ تو ان میں ابھی بھی موحد تھے، سب لوگوں نے تو شرک نہیں کیا تھا، اور جو دوسرے مشرک بنے بیٹھے تھے تو آپس میں کہیں لڑائی نہ ہو جاتی ان کے پیچھے میرے۔ ولن ترقب قولی، اور انتظار نہیں کیا میرے فیصلے کا، اور دوسرا پھر ان سے یہ ڈر بھی تھا کہ یہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں، جو آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ قال فما خطبک یا سامری، اب موسیٰ نے حضرت ہارون سے تو کیسے سوال کیا، ان کے بال پکڑ کے داڑھی پکڑ کے، لیکن یہ دوسرا شخص جو ہے اس سے کیا کہا گیا، پوچھا حضرت موسیٰ نے تمہارا کیا معاملہ ہے اے سامری۔ تو یہ سامری جو ہے اس کے متعلق بھی مختلف اقوال ہی ملتے ہیں ہمیں کہ یہ غالباً قبطی قوم کا ایک شخص تھا جو کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ باہر نکل آیا، لیکن تھا یہ منافق، اور نہ صرف منافق تھا بلکہ کوئی بڑی روحانی شخصیت تھی، کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے یہ، تو ان کو وہ چیزیں نظر آتی تھیں جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی تھیں، جیسے پہنچے ہوئے بزرگوں کو نظر آتی ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا وہ کچھ کہ لوگوں نے نہیں دیکھا جس کو۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے بھر لی ایک مٹھی رسول کے نقش قدم سے، فنبذتها، پھر میں نے ڈال دیا اسے بچھڑے پر، وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح سجھایا مجھے میرے جی نے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ مٹی انہوں نے ڈالی اس نے سامری نے، تو اس نے کیا حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا جب یہ دریا کراس کر رہے تھے بنی اسرائیل، تو وہاں پہ حضرت جبریل موجود تھے اپنے گھوڑے کے اوپر، اور انہوں نے دیکھا اور وہ اس پورے آپریشن کو کمانڈ کر رہے تھے، تو اس کو کہیں سے وہ نظر آ گئے، اور اس نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی ہیں وہاں وہاں جو ہے وہ پودے نکل آتے ہیں، پھل پودے نکل آتے ہیں، تو اس نے کہا یہ زندگی بخش قسم کی مٹی ہے، تو اس نے اس مٹی کو اٹھا لیا، اور جب یہ گائے کی مورت بنائی تو اس میں وہ مٹی ڈال دی، تو اس سے کیا ہوا جی، وہ گائیں جو ہیں وہ اٹھ کے باں کرنے لگی۔ بہت زیادہ کوئی الگ دوسرے مفسرین نے جو ہے یہ بات کو اختیار نہیں کیا، انہوں نے کہا جی وہ بچھڑے میں کوئی جان وان موجود نہیں تھی، بس وہ اس نے کچھ ٹیکنیک ایسی بنائی تھی کہ جس سے وہ ہوا گزرتی تھی تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں بس وہ اس سے گائے کی آواز سی آتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ جو ہے جو ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اثر رسول، میں نے رسول کے نقش قدم سے مٹی اٹھائی، تو یہ ایک سٹوری بنا رہا ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح مجھے سجھایا میرے جی نے۔ اس کے جی نے کس نے سکھایا ہوگا، اس کے جی میں پھونکے مارنے والا کون ہے، وہ شیطان لعین۔ تو یہ جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں، دیکھیں یہ اسپرچولزم ہے نا، یہ دونوں طرح کا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہوا میں لیویٹیٹ کر کے ہمیں دکھا دے، ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ جائے، تو اب جو بات یہ کہے گا وہ سچی ہوگی، بھائی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں نا، تبھی تو ہوا میں اڑنا ہے۔ یا کوئی ہمیں بتا دے کہ بھائی تم نے کل کیا کھایا تھا اور اب سے پچھلے 1 مہینے کے اندر تم نے کیا کھایا تھا، تو ہمیں تو ایسا لگے گا جناب بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں کوئی۔ تو کیا ہے کہ ان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین ان کو وہ ساری باتیں، ہمارے ساتھ بھی شیطان لگے ہوئے ہیں، ہمارے ریکارڈ وہ بھی مینٹین کر رہے ہیں، تو وہی شیطان اپنے دوستوں کو یہ باتیں القاء کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ جی یہ حضرت کوئی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اسپرچولزم یا روحانیت جو ہے یہ دونوں طرف ہے، یہ شیطان بھی تو القاء کرتا ہے اپنے دوستوں کو، شیطان کے بارے میں بھی تو ہم پڑھ کے آئے کہ وہ اپنے دوستوں کو باتیں بتاتا ہے آ کے، اور وہ جو ابو جہل کو لے کر آ گیا تھا غزوہ بدر کے لیے کہ آ جاؤ آج تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، تو یہ شیطان مختلف صورتوں میں آ کے اپنے انسانی دوستوں کی مدد کرتا ہے۔
تو اس کو بھی یہ کہتا ہے مجھے میرے جی نے ایسے ہی سجھایا، بس مجھے دل میں یہی آئی کہ یہ کرو. قال فاذهب، کہا موسیٰ نے بس چلا جا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تو بے شک تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا اس زندگی میں کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو کہتے ہیں اس کو کوئی ایسی بیماری ہوئی کہ کوئی بھی اس کے پاس آتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی بہت شدید، تو یہ ہر ایک سے دور سے ہی کہتا تھا میرے پاس مت آؤ، میرے پاس مت آؤ. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے لیے ایک اور عذاب کا وعدہ ہے جس کی ہرگز تجھ سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اپنے معبود کی طرف تو سارا دن جس کے سامنے جم کر بیٹھا رہتا تھا. لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم ضرور جلا دیں گے اسے اور ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے دریا میں اڑا کر. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. وسع کل شیء علما، وہ چھایا ہوا ہے ہر چیز پر اپنے علم سے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح اے نبی ہم سناتے ہیں آپ کو ان واقعات میں سے جو گزر چکے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً ہم نے عطا کی ہے آپ کو اپنے پاس سے ذکر، نصیحت. من اعرض عنہ، تو جس نے رخ پھیرا اس سے، اس نصیحت سے یعنی کہ قرآن سے. فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہوگا ان کے لیے روز قیامت بوجھ. یوم ینفخ فی الصور، جس روز پھونکا جائے گا سور میں. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی خوف سے. یتخافتون بینہم، چپکے چپکے سرگوشی کریں گے باہم. ان لبثتم الا عشرا، نہیں رہے تم دنیا میں مگر صرف 10 دن. یہ کون سی زندگی تھی، چھوٹی سی تو زندگی تھی یہ. اور وہ جو قیامت کا دن ہے وہی ہزاروں سال کے اوپر محیط ہوگا تو پتہ لگے گا دنیا کی زندگی تو کچھ زندگی نہ تھی. نحن عالم بما یقولون، ہم زیادہ جاننے والے ہیں اسے جو وہ کہہ رہے ہوں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ جب کہے گا ان میں سے سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والا رائے کے لحاظ سے، جو ان میں سب سے عقل مند آدمی ہوگا، وہ کہے گا نہیں رہے تم دنیا میں مگر صرف ایک دن. 10 دن کی کہاں باتیں کر رہا ہوں، وہ تو ایک دن سے بھی کم تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. تو کفار کا سوال تھا جی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو نسیہ منسیہ کر دے گا، کوٹ کے جو ہے وہ سپاٹ میدان کر دے گا، تو یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے تو بہت بڑا سوال تھا جی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہمارے ارد گرد ہیں یہ کدھر چلے جانے ہیں اتنے مضبوط. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو فرما دیجئے کہ بکھیر دے گا انہیں میرا رب اڑا کر. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر چھوڑ دے گا زمین کو صاف میدان بنا کر. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تم نہیں دیکھو گے زمین میں کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس روز سب لوگ پیچھے آئیں گے ایک پکارنے والے کے اور ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے رخ پھیرنا اس کی پکار سے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے. فلا تسمعوا الا ہمسا، پھر تم نہیں سنو گے مگر ایک مدھم سی آہٹ. یہ اتنے لوگ جمع ہوں گے آپس میں چیمو گوئیاں کر رہے ہوں گے تو بس کھسر پھسر ہو رہی ہوگی. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس روز فائدہ نہیں دے گی سفارش. الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سوائے اس کے کہ اجازت دی جسے رحمان نے اور پسند فرمائی جس کی بات. تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکے گا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بزرگ اچانک سے بیچ میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عدل کے اور میزان کے کہ جی اس کے ساتھ میزان نہ کریں، اس کا ترازو نہ کریں، اس کی یا اس کی اگر نیکیاں کم بھی ہیں تو اس کو آپ جہنم میں نہ بھیجیں، بلکہ کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، میری جماعت کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، اس کو آپ معاف فرما دیں. تو وہ پہلے تو اللہ کی اجازت کے بغیر آ ہی نہیں سکتے. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور بات بھی وہ کر سکیں گے جس پہ اللہ راضی ہو. اللہ کس بات پہ راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صادقین سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رستوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ تو ان سب لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوگا؟ جب لوگ ان لوگوں کی بات کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ ہم تو جو ہیں وہ نافرمانیوں کے اندر زندگی گزاریں، اللہ کے دین کے خلاف زندگی گزاریں اور آخرت میں کوئی آ کے کہے اللہ یہ میرا بندہ ہے اس کو معاف کر دیجئے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہ تو اللہ کے راضی ہونے والا عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس کا اپنے علم سے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے اس کے سامنے
جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رکھنے والا ہے۔ وقد خاب من حمل ظلم، اور ناکام ہوگا وہ جس نے اٹھایا بوجھ ظلم کا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزما، اور وہ جو عمل کرتا ہے اچھا اور وہ مومن بھی ہے تو وہ اندیشہ نہیں رکھے گا کسی ظلم اور نہ ہی حق تلفی کا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوں گے جو مومن ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ تو پھر یہ ایک بات کوشچن یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ پھر شفاعت کا مقصد کیا رہ گیا؟ اگر جو لوگ اچھے ہیں انہی کی شفاعت ہونی ہے تو پھر شفاعت جو اللہ تعالیٰ بیان بھی کرتے ہیں کہ ہاں میرے اذن سے تو لوگ شفاعت کریں گے، ادھر ہی ہے نا الا من اذن له الرحمن، تو اللہ کے اذن سے تو شفاعت ہو رہی ہے، تو یہ کن لوگوں کی ہو رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا رہ گیا؟ دیکھیں شفاعت ہو رہی ہے کہ ایک شخص ہے جس کے نامہ اعمال برابر ہو گیا، ترازو جو ہے وہ برابر ہو گیا، برائیاں اچھائیاں جمع ہو گئیں، اللہ نے چاہا کہ اس کو اللہ جنت میں بھیجیں، اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو بلایا، آپ اس کی سفارش کیجئے ہم اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ کو وہ ان نیک آدمی کو بلانے کی کیا ضرورت پڑی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے مقرب بندے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت افزائی فرماتے ہیں، ان کو بلا کے ممتاز کرتے ہیں لوگوں سے۔ ہم پڑھتے ہیں حدیثوں میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، کچھ عرش کے سائے میں ہوں گے، کچھ اللہ کے حکم سے اور نعمتیں جو ہیں وہاں پہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے خاص الخاص بندوں کو ممتاز فرما رہا ہے۔ قیامت کے دن جب ساری انسانیت جمع ہے تو بتا رہے ہیں یہ میرے خاص بندے ہیں، ان کو ہم نے نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا، ان کو ہم نے عرش کے سائے میں جگہ دے دی۔ تو اب یہ جو شفاعت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور اس کی شفاعت کیجئے، تو یہ ان کو ممتاز کرنے کے لیے ہے، ان کی عزت افزائی کے لیے کہ دیکھیں ان کے کہنے سے لوگ جو ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں، ان کے کہنے سے لوگ جو ہیں ان کو تکریم دی جاتی ہے، ان کے کہنے سے لوگ جنتوں میں جانے والے بنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اسے قرآن عربی کی صورت میں اور طرح طرح سے بیان کی ہیں اس میں ڈرانے کی باتیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا پیدا کر دے قرآن ان کے لیے نصیحت۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بس بہت ہی بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے قرآن کے بارے میں، من قبل ان یقضى الیک وحی، اس سے پہلے کہ پورا کر دیا جائے آپ کی طرف اس وحی کا کرنا۔ وقل رب زدنی علما، اور دعا کیجیے کہ اے میرے رب بڑھا دے مجھے علم میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اس میں جلدی نہ کیجیے، آرام سے یہ پورا کیا جائے گا اس کی وحی آپ کی طرف۔ ہاں آپ یہ دعا کیجیے رب زدنی علما، کہ اللہ میرا رب میرا علم جو ہے بڑھا دیجیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے عہد لیا تھا آدم سے اس سے پہلے، فَنَسِيَ، تو وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا ان میں کوئی ارادہ لغزش کا۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ اللہ کہتے ہیں کہ آدم نے عہد لیا لیکن وہ بھول گئے۔ اب جو بھول ہوتی ہے یہ بے اختیار ہوتی ہے، غیر اختیاری چیز ہے، انسان بھول جاتا ہے اپنے اختیار کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر اختیاری بغاوت ہم نے نہیں پائی۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کے اندر عزم نہیں تھا کہ میں اللہ کی بغاوت کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے نافرمانی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کیا کیا؟ شیطان کا حربہ کیا تھا؟ ان کو صرف بھلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو زیادہ مرتبہ دیا ہوا ہے آلریڈی، اور اللہ نے ان کو کچھ احکامات دیے ہوئے ہیں، تو شیطان نے ترقی کا جھانسا دے کے ان کو بھلوا دیے وہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا لغزش کا۔ کچھ مفسرین نے اس کو ایسے بھی بیان کیا کہ ہم نے انسان کے اندر عزم نہیں پایا، انسان جو ہے وہ وعدے کرتا ہے، دعوے کرتا ہے بڑے بڑے، لیکن پھر ان کے اوپر قائم رہنے کی قوت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، تو اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے کہا کہ اے آدم یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، تو کہیں وہ نکال نہ دے تم دونوں کو جنت سے۔ فَتَشْقَىٰ، تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ آیت میں ایک بڑی اس میں جو دلچسپ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اس کے اندر ٹینس یوز ہو رہا ہے، صیغہ استعمال ہو رہا ہے، وہ پھر تثنیہ کا صیغہ ہے دو لوگوں کے لیے۔ فلا یخرجنکما، تو تم دونوں کو کہیں نکال نہ دے جنت سے۔ فتشقا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور یہ جو فتشقا ہے یہ سنگولر ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ نکال دیں تم دونوں کو جنت سے اور مشقت میں پڑو گے تم۔ تو اس سے نقطہ یہ نکالا گیا کہ یہ جو گھر کی ذمہ داری ہے
جو مال کے کمانے کی اور رزق کمانے کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، وہ عورت پہ نہیں ڈالی کہ اب تم جو ہے تم جب اس جنت سے نکلو گے تو تم مشکل میں پڑو گے، تمہیں اب اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی. فتشقا، ورنہ فتشقیہ ہونا چاہیے تھا کہ تم دونوں مصیبت میں پڑو گے. انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، تو بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تم بھوکے نہیں رہتے اس میں اور نہ ہی تم برہنگی محسوس کرتے ہو. اب یہاں پر تم ہو جنت میں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مہیا کی ہوئی ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک تمہیں نہ پیاس لگتی ہے اس میں اور نہ ہی تمہیں دھوپ ستاتی ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو پھر وسوسہ پیدا کیا آدم میں شیطان نے. قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کہنے لگے اے آدم کیا میں تمہیں آگاہ کروں دائمی زندگی کے درخت سے. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہی سے جو کبھی ختم نہ ہو. فَأَكَلَا مِنْهَا، بس آدم اور ان کی زوجہ نے کھایا اس درخت میں سے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور لگ گئے دونوں ڈالنے اپنے اوپر جنت کے پتے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور ٹال دیا حکم آدم نے اپنے رب کا، پھر بہہ گئے جذبات میں. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر چن لیا انہیں ان کے رب نے. فَتَابَ عَلَيْهِ، سو نظر کرم کی ان پر. وَهَدَىٰ، اور انہیں ہدایت دی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو فرمایا اللہ نے اتر جاؤ تم دونوں اس جنت سے اکٹھے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، بس وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی مشقت میں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مشقت میں نہیں پڑے گا پیروی کرنے والا. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو مشقت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں پیروی کرنے والے، بلکہ اللہ نے خود کہا کہ ہم تو مشقتوں میں ڈالیں گے، ہم تو آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے. آگے اگلی آیت جو ہے اس کو واضح کرتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو جس نے رخ پھیرا میرے ذکر سے تو بے شک اس کے لیے ہوگی گزران تنگ. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیں گے تو سب کو چیزیں کچھ نہ کچھ، لیکن جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی گزران میں تنگ کر دوں گا. وہ اربوں خربوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی سکون کو ترسے گا. اس کے جو حرص دنیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زیادہ ہو جائے گی. اور وہ مال و اسباب تو جمع کر لے گا، آسائش کا، آرام کا، مال و اسباب تو جمع کر سکتا ہے، لیکن اس کو اس اسباب سے آسائش ملے گی نہیں، سکون ملے گا نہیں، اس کی معیشت تنگ رہے گی. اور جبکہ مسلمان کا معاملہ کیا ہوگا کہ جب وہ اللہ پہ یقین کر کے کام کرنے والا ہوگا تو اس کی چاہے اس کے پاس مال و دولت کم ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دل کا غنا عطا فرمائیں گے، دل سے غنی کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اٹھائیں گے اسے روز قیامت اندھا. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو وہ کہے گا اے میرے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا جبکہ میں تو تھا دیکھنے والا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو فرمائے گا اللہ اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیات، بس تو نے بھلا دیا انہیں. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو اسی طرح آج تو بھی فراموش کر دیا گیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اس طرح ہم بدلہ دیں گے اسے جو حد سے گزرے. وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیات پر. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا جو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو یہ بالکل اس کی تصویر ہے کہ زندگی کے اندر انسان کے اوپر ٹینشنیں آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں. اب وہ سمجھ رہا ہے جو اب اللہ کی طرف توجہ نہیں کر رہا، وہ سمجھ رہا ہے اچھا جی اس زندگی کے خاتم ہو تو ہماری جان چھوٹے اس زندگی کی مشکلات سے، لیکن پھر مر کے بھی چین نہ پایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یہ جو دنیا کا عذاب ہے وہ تو ہے، لیکن آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افلم یہدی لہم، تو کیا اس بات نے ہدایت نہیں دی انہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے کتنی ہی قومیں. یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے ہیں جن کی بستیوں میں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتی ایک بات طے کر دی گئی آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزاما واجل مسمى، اور نہ ہوتی ایک مقررہ مدت تو ضرور ہو جاتا ان کے ساتھ عذاب کا چمٹنا. فاصبر علی ما یقولون، تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، صبر کیجیے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو مدد کس سے حاصل کرنی ہے؟ صبر سے اور صلاۃ سے. تو صبر کیجیے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے.
یعنی کہ فجر کی نماز پڑھیے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی کہ عصر کی نماز، ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کی گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجیے اس کی، مغرب اور عشاء کی نماز، واطراف النہار، اور دن کے اول و آخر میں بھی یعنی کہ ظہر کی نماز، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش رہیں، ولا تمدنک عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور آپ ہرگز نہ اٹھائیں اپنی آنکھیں اس مال و اسباب کی طرف ہم نے پہنچایا ہے فائدہ جس سے مختلف طبقات کو ان میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے رونق کے طور پہ، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس کے ذریعے، ورزق ربک خیر وابقی، اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہیے اس پر، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، نہیں سوال کرتے ہیں ہم آپ سے کسی رزق کا، ہم ہی رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہی ہوتا ہے، وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کافر کہتے ہیں کہ نبی کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس کوئی معجزہ اپنے رب کے پاس سے، اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آ گیا ان کافروں کے پاس واضح بیان ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھیں، ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے انہیں کسی عذاب سے اس سے پہلے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول۔ اب یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس رسول نہیں آئے، وہ حضرت اسماعیل کے بعد سے ہمارے پاس ہدایت اللہ نے بھیجی نہیں، تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم تمہیں پہلے پکڑتے تو تم کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ یہ وہی اتمام حجت کا قانون ہے اللہ کا، کہ اللہ رسول بھیجتے ہیں، اپنی ہدایت انسانوں کے سامنے پہنچاتے ہیں، اور پھر جو انکار کرے تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اگر تیرا رسول ہمارے پاس آتا، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے، قل کل متربص، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، تو بس عنقریب تم جان لوگے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ سورۃ الانبیاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں رخ پھیرنے والے ہیں۔ یہ قیامت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں، دو انگلیاں اپنی آپ نے بلند کیں اور جیسے یہ دو انگلیاں میری قریب قریب ہیں، تو میں اور قیامت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے تو آنا نہیں، تو یہ ایک ہی امت ہے اور اسی امت میں پھر قیامت برپا ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری جو پرسنل قیامت ہے، ہماری اپنی پرسنل قیامت بھی تو ہے نا ایک ذاتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری موت ہے جو اگلے کچھ سالوں کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں رخ پھیرنے والے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر وہ سنتے ہیں اسے اس حال میں کہ ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، واسروا النجوى الذین ظلموا، اور خفیہ سرگوشی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر انسان تم جیسے، یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کسی کے دل پہ تھوڑا سا اثر ہوا، اس نے کہا کہ جی آج جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ سنی، آیت سنی، یہ تو بڑی دل کو اثر کرنے والی دل پہ تھی، تو اس کے ساتھی وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں هل هذا الا بشر، یہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے، تم کیوں ان کے پیچھے چل رہے ہو؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم آتے ہو جادو کے اثر میں جب تم دیکھ رہے ہو؟ یہ جو قرآن کو یہ لوگ کہتے تھے جادو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساحر کہتے تھے، کہ جو قرآن سنتا تھا بیٹھ کے ایک دفعہ سن لے اچھی طرح، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اگر دل کھلا ہوا، اگر ذرا سا جو ہے سلیم الفطرت انسان ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا تھا۔ یہ جو ان کی کردار کی پختگی تھی اور جو کردار کی عظمت تھی، یہ اس طرح ہمارے سامنے بہت مختلف واقعات میں آتی ہے کہ یہ تمام لوگ مانتے تھے، قریش کے سرداران بھی مانتے تھے، دشمنان بھی مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو یہ وہ کہتے تھے جی محمد ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، جب قرآن پیش کیا جاتا تو کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، اب کوئی بات اپنی طرف سے بس بنا لیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ مطلب اب اگر وہ جماعت میں جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا بہت سارے،
تو پھر تو کوئی بھی نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کے میں سے کوئی پاس بیٹھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو یہ کلیم کرنے کے لیے بھی جو ہے ان کے اندر ہمت نہ تھی کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں یا آپ جادوگر ہیں. لیکن کیا تھا کہ کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ یہ جیسے ان کا ایک بڑا سردار تھا جس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس نے کہا اپنے دوستوں سے, سب سے قریش کی محفل میں بیٹھا تھا, اس نے کہا میں ان کو سمجھاتا ہوں. گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ سے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو ہے اپنی قوم کے اوپر بڑی مصیبت نازل کر دی ہے, آپ نے ہمیں تتر بتر کر دیا ہے, توڑ دیا, آپس میں کاٹ دیا ہے, اور آپ کو کیا چاہیے ہم سے؟ آپ بولیں, ہم آپ کو مال دیتے ہیں, آپ کو سب سے امیر شخص کر دیں گے, ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں. اگر آپ پہ کوئی جنون کا مسئلہ ہے, یعنی کہ آپ کو واقعی کوئی دن رات میں چلتی پھرتی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کو میسیج دیتی ہیں, تو شاید آپ کے اوپر کوئی جن ہے جو حملہ آور ہو گیا ہے, ہم آپ کا علاج کراتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جو بات کہنی تھی کہہ لی؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے کہہ دی اپنی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میری سنو. حامیم السجدہ سورہ کی جو ہے تلاوت شروع کی آپ نے, اور اس کی کچھ 30-32 آیات تلاوت فرمائیں, اور کہا میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا. تو یہ سب وہاں سے اٹھے اور اپنی محفل کی طرف واپس گئے. تو لوگوں نے ان کو دیکھ کے کہا یہ وہ عتبہ بن ربیعہ تو نہیں تھا جو گیا تھا یہاں سے, یہ وہ چہرہ لے کر تو نہیں آ رہا. تو پہنچے وہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جو آج کلام سنا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کلام کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا. میری مانو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. یہ کیا ہوگا کہ یا تو یہ کلام غالب آ جائے گا, اور پوری جہاں بھی غالب آئے گا یہ عزت تمہاری عزت ہوگی کیونکہ یہ تمہارے ہی قبیلے کے, تمہارے ہی علاقے کے ہیں, اور اگر نہ آیا تو جو لوگ ان کو ہلاک کریں گے تو کم از کم تمہارے اوپر تو وبال نہیں آئے گا ان کا. تو یہ جو ہلا کے رکھ دینے والا معاملہ تھا, یہ اس وجہ سے یہ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو کچھ جادو صفت کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض, کہا نبی نے کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کو آسمان اور زمین میں, وہو السمیع العلیم, اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام, اب اپنی محفلوں میں بیٹھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا ہم جو ہے ان کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھیں یہ جادو ہے. پھر بولتے ہیں نہیں یہ کیا ہے, یہ قرآن کی آیات پریشان خواب ہیں. بل افتراہ, بلکہ اس نے گھڑ لیا ایسے. بل ہوا شاعر, بلکہ وہ شاعر ہیں. فلیاتنا بآیہ, بس اسے چاہیے کہ لائے ہمارے پاس معجزہ. اب وہ جو ہے مرغی کی ایک ٹانگ, ہر بات کا جواب یہ ہے ان کے پاس کہ بس معجزہ لے کر آئے. کما ارسل الاولون, جیسے کہ بھیجے گئے تھے پہلے رسول. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا, ایمان نہیں لائی ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے تباہ کیا. افہم یؤمنون, تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر کچھ مرد ہم وحی کرتے تھے جن کی طرف. فاسألوا اہل الذکر, تو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام, اور ہم نے نہیں بنائے تھے ان کے ایسے جسم جو نہ کھاتے ہوں کھانا. وما کانوا خالدین, اور نہ ہی وہ تھے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے. اللہ نے فرشتوں کو نبی نہیں بنایا بلکہ ہمیشہ انسانوں کو ہی نبی بنایا. ثم صدقناہم الوعد, پھر ہم نے سچ کر دکھایا ان سے اپنا وعدہ. فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین, بس ہم نے بچا دیا انہیں اور اسے جسے ہم نے چاہا, اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے گزرنے والوں کو. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, یقیناً ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون, تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارا ذکر ہے, اور یہ کتاب یعنی کہ 1450 سال سے پڑھی جا رہی ہے, اور آگے بھی جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارا ذکر ہے. ہمارا آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ذکر بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جب کتاب کے ساتھ آپ تمسک اختیار کریں گے, اس کے ساتھ مضبوطی سے پکڑیں گے, تو ہمارے جو حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب میں بیان فرما دیتے ہیں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو اس میں سے اپنے لیے رہنمائی بھی مل جاتی ہے, گائیڈنس بھی مل جاتی ہے. اور پھر یہ اس بات کی بھی تائید کرتی ہے کہ جو اس کتاب کی جو تفسیریں ہیں, دیکھیں وہ ہمارے بالکل جو اسلاف ہیں انہوں نے بھی اس کی تفاسیر لکھی, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری تفسیر حرف آخر ہے. اور اس کے بعد آج تک اس قرآن کی تفاسیر کی جا رہی ہیں, اور ہر دفعہ اس میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے, مزید اس کی جو جہتیں ہیں, اس کی ڈائریکشنز ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں کبھی سائنس کے حوالے سے, کبھی کسی اور حوالے سے, کبھی فلکیات کے, کبھی ایسٹرونومی, کبھی فلسفہ, اور جو اس کا مین تھیم ہے وہ کیا ہے, وہ ہدایت. تو اس کی مختلف تفاسیر آتی رہی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس قرآن میں تمہاری خبریں ہیں, تمہارے بعد والوں کی خبریں ہیں, اور تمہارے درمیان جو بھی اگر تنازع ہو جائے تو اس کا حل بھی اس قرآن کے اندر ہے.
افلا تعقلون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی برباد کر دی ہم نے بستیاں جو کہ ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد ایک اور قوم، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب انہوں نے محسوس کیا ہماری پکڑ کو تو فوراً وہاں سے بھاگنے لگے. لا ترکضوا، ان سے کہا مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، لوٹو اس طرف تمہیں خوشحالی دی گئی تھی جہاں جو تم نے اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑی بڑی فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی، اب ادھر جاؤ. ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے باز پرس کی جائے. قولوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو وہ فریاد کرنے لگے کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، تو برابر رہی ان کی یہی فریاد، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھے ہوئی آگ کی طرح. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشا کرتے ہوئے. بہت اہم آیات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے. ہمارا بھی کوشچن ہوتا ہے نا جی، واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھیں یہ زمین و آسمان ہم نے کھیل کو تماشا کرتے ہوئے نہیں بنائے. اگر لو ان اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم چاہتے کہ بنائیں کوئی کھیل تماشا تو ضرور بنا لیتے اسے اپنے پاس سے. اللہ کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایک ذی شعور مخلوق بناتا انسان، اس کے اندر اس کو مختلف آزمائشوں سے گزارتا، مختلف تکالیف سے گزارتا، اور بس خود یہ تماشا دیکھنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں کرتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے. بلکہ اللہ کی گرینڈ اسکیم آف تھنگس کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اس دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ، پھر وہ بھیجا نکال دیتا ہے اس کا، فاذا ہوا زاہق، اور یکا یک وہ باطل مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو تم بیان کر رہے ہو. اللہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مختلف آپ پیچھے سے بھی اس کو جوڑتے چلے آئیے، کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کسی کو قوت عطا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں، بڑا بناتے ہیں کسی کو، وہ بڑا بنتا ہے. اور جو اصول ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو یہ بڑا بنتا ہے، تھوڑے عرصے میں یہ لوگ زمین میں فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں، حزب الشیطان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اچھا، جو حزب الشیطان ہوتی ہے وہ زمین پر جھاگ کی طرح چھا جاتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا جھاگ آ جاتی ہے ہر جگہ جناب، وہ چھا جاتی ہے اس کے اوپر، لگتا ہے جھاگ ہی جھاگ ہے، ہر طرف کفر ہی کفر ہے، ہر طرف شیطان ہی شیطان ہے. اب اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے، اہل ایمان سے، کہ اب تم اٹھو، حزب اللہ بناؤ اور اس حزب الشیطان سے ٹکرا جاؤ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اگر تو تم نہیں اٹھو گے، اگر تو اللہ کے کام کرنے والے نہیں بنو گے اور ان کی طاقت کو دفع نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. زمین جو ہے اس کا نظام عدل سے ہٹ کے نظام ظلم بن جائے گا. لوگ اس کے اندر جانوروں کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، شیپل بن جائیں گے. تو جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ کام جب تک ہم کرتے تھے دنیا کے اوپر نظام عدل تھا، باطل کو جھکا کے، باطل سے لڑ کے حق کو غالب کیا جاتا تھا تو دنیا میں نظام عدل ہو جاتا تھا. تب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ فوج در فوج دین میں داخل ہو جاتے تھے، وہ جو 97% لوگ ہوتے تھے. ورنہ یہ لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشا، جی اوپر والے اہل باطل ہیں، حزب الشیطان ہیں، تو یہ لوگ دیکھتے ہیں جی حزب الشیطان ہے، اچھا جو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس طرح کی ہوا چل رہی ہے تو چلیں جی سارے کے سارے. اب یہ 99% دنیا جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. اب وہ جو 1% اہل حق ہیں انہوں نے کھڑے ہونا ہے، انہوں نے اس کو چیلنج کرنا ہے. کیسا چیلنج کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا آپ نے کہ ہمارے ہاں یہ سوچ بھی ہے کہ جی جاؤ جا کے بم باندھو اور پھٹ جاؤ کہیں پہ جا کے اور شہادت مل گئی آپ کو، آپ کے لیے جنتیں ہیں. آپ نے باطل کو جڑ سے مٹانا ہے، جڑ سے اکھاڑنا ہے. آپ نے باطل کو صرف تکلیف نہیں دینی، اور جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یا تو آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے. اگر قوت نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تو قوت چاہیے نا آپ کو. نہیں ہے تو کیا کریں؟ وہ قوت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کی محنتوں کا مقصد، آپ کی محنتوں کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ وہ قوت حاصل کر سکیں جس کے ذریعے باطل کو شکست دی جائے. وہ باطل کو شکست کسی بھی میدان میں دینی ہو. آپ فلسفر ہیں تو فلسفی میں دیجیے، آپ اکانومسٹ ہیں تو اسلامک اکانومی کھڑی کیجیے،
آپ جو ہیں, آپ کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی عطا کی ہے, آپ اس باطل سے لڑنے کھڑے ہو جائیں. اور کیسے لڑیں؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ, تو اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیں. ایسا اپنے آپ کو تیار کیجئے اور پھر ایسی چوٹ باطل کو دیجئے کہ وہ اس کا بھیجا نکل جائے. فاذا ہوا زاہق, اور پھر وہ باطل مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, اور تمہارے لیے بربادی ہے اس جھوٹ کی وجہ سے تم بیان کر رہے ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان بلا مقصد بنا دی. یہ بلا مقصد نہیں ہے, اس کا یہ ایک عظیم تر مقصد ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ, اور جو اس کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. یہ فرشتوں کا معاملہ ہے, فرشتے اس کی عبادت سے تھکتے نہیں. آپ سے یہ والا مطالبہ نہیں تھا کہ آپ ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں. اگر سجدے میں پڑا رکھنا اللہ کا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ مخلوق تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمہ وقت کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. انسان تو پھر بھی تھکے گا کبھی نہ کبھی. تو انسان سے مقصد کیا تھا کہ وہ اہل حق کے ساتھ مل کے کھڑا ہو جائے. انسان سے سجدے نہیں ریکوائرڈ اللہ تعالیٰ کو, صرف یہاں یہ سجدے ہمیں اس کھڑے رہنے کے لیے مدد دیں گے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کیجئے. کس کام کے لیے؟ اسی کھڑے ہو جانے کے لیے. قائمًا بالقسط, جو ہے عدل و انصاف کا قائم کرنے والا بن کے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن اور وقفہ نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون, کیا انہوں نے بنا لی ہیں معبود زمین میں جو دوبارہ زندہ کریں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ہوتے زمین اور آسمان میں معبود اللہ کے سوا تو یہ دونوں برباد ہو جاتے. اگر اللہ کے سوا بھی کسی کا اختیار ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا, تباہ و برباد ہو جاتے. وہ ہم نے پڑھا پیچھے کہ وہ اللہ کے عرش تک کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ لیتے, وہ کوئی نو کانفیڈنس موومنٹ لے کر آ جاتے نا اللہ کے خلاف. اگر وہ مزید بھی ہوتے تو کچھ نہ کچھ تو کرتے ایسا کہ جی ہمیں بھی پرائم منسٹر بننا ہے, ہمیں بھی پریزیڈنٹ بننا ہے, یہ اللہ اکیلا کیوں لے کے بیٹھا ہے, اگر اللہ کے شریک ہوتے. اور دیکھیں وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک یہ جو پوری موافقت ہے اس سسٹم کے اندر, یہ جو ہر چیز مل کے ایک کام کو سر انجام دیتی ہے. ایک بیج سے ایک پودا نکلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پوری کائنات جمع ہوتی ہے, اس پوری کائنات کی طاقتیں جمع ہوتی ہیں تو وہ ایک پودا نکلتا ہے. اگر یہ کائنات بنائی ہوئی تھی الگ الگ خداؤں نے تو فساد نہ ہو جاتا. پودا ہم نے یہاں لگایا, بیج یہاں لگایا, بارش وہاں ہو رہی ہے, اور وہ بارش کا اصول کچھ الگ چل رہا ہے, یہاں پہ زمین کا اصول کچھ الگ چل رہا ہے, تو ہر جگہ ایک فساد کی کیفیت ہو جاتی. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, تو بس پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, نہیں پوچھا جاتا اس سے اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے, باقی سب سے باز پرس کی جائے گی. ام اتخذوا من دونه آلہۃ, کیا انہوں نے بنا لی ہیں اس کے سوا کوئی اور معبود. قل ہاتوا برہانکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لاؤ اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی, تو یہ کلمہ توحید ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں, اور یہی ذکر ہے ان رسولوں کا جو مجھ سے پہلے تھے. یہی ایک اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہی چل رہا ہے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے حق. فہم موردون, تو وہ رخ پھیرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے وحی کی تھی اس کی طرف. انہ لا الہ الا انا, کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے. فاعبدون, بس میری ہی عبادت کرو. وقال اتخذ الرحمن ولدا, اور انہوں نے کہا کہ بنا لیا رحمان نے بیٹا. سبحانہ, تو وہ تو پاک ہے. بل عباد مکرمون, بلکہ وہ فرشتے تو عزت دیے گئے بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول, وہ پہل نہیں کرتے اس کے سامنے بات کرنے میں. وہم بامرہ یعملون, اور وہ اس کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی, اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے. تو فرشتوں کی بھی شفاعت غالباً اللہ تعالیٰ قبول کریں گے, اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے. وہم من خشیتہ مشفقون, اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ, اور جس نے کہا ان میں سے کہ بے شک میں معبود ہوں اس کے سوا, اللہ کے سوا. فذلک نجزیہ جہنم, بس یہی ہے ہم بدلے میں دیں گے جسے جہنم. کذالک نجزی الظالمین, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے کھول دیا ان دونوں کو.
یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی کچھ آیات کا ذکر کرتے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے تو شاید آیات متشابہات تھیں، اور آج ان میں سے کچھ آیات محکمات میں تبدیل ہوئیں اور کچھ آیات محکمات میں آئندہ آنے والے وقتوں میں تبدیل ہوں گی۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے کھول دیا انہیں، ہم نے پھاڑ دیا انہیں۔ تو یہ اس وقت تو کیا انسان سمجھتا ہوگا کہ آسمان اور زمین کیسے کھلے، لیکن آج جو ہے ہم بگ بینگ کی تھیوری پڑھتے ہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ واللہ عالم، بہرحال جیسے میں نے آپ سے کہا ان آیات کی تعویل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، ہم صرف سمجھنے کی کوششیں کر سکتے ہیں اس کو۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے رکھا پانی کے ذریعے ہر شے کو زندہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتائی کہ ہر شے جو زندہ ہے، ہر چیز میں جس میں زندگی ہے تو وہ پانی کے ذریعے ہے۔ تو آج بھی جب یہ لوگ مارس پہ بھی جا کے ریسرچ کرتے ہیں تو کیا ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ؟ پانی۔ اگر زندگی ڈھونڈنی ہے تو پانی ڈھونڈنا پڑے گا پہلے۔ دیکھیں اگر تو یہ دیکھیے کہ سائنس بھی جو ہے نا یہ وحدانیت کی طرف ہمیشہ اشارہ کرتی ہے، توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے اللہ کی۔ وہ یہ بھی تو سمجھ سکتے تھے کہ مارس پہ کوئی اور خدا ہوگا یا کوئی اور اصول ہوتے ہوں گے، وہاں کی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی پانی ضروری ہے کیا؟ کیوں پانی ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو اصول اس سیارے پہ چلتے ہیں وہی اصول اس سیارے پہ بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ اپنی زبان حال سے توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے رکھا پانی کے ذریعے ہر شے کو زندہ۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم، اور ہم نے رکھ دیے زمین میں بوجھ، یعنی کہ پہاڑ کے وہ ہلاتی نہ رہے انہیں۔ ایک اور سائنٹیفک فیکٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، اور ہم نے بنا دیے اس میں کشادہ رستے تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں اپنی منزلوں کی۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنا دیا آسمان کو مضبوط چھت۔ تو وہی جو ہم نے پڑھا، یہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو، اوزون کی لیئر جو ہے ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے، یہ مضبوط چھت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ کتنے ہی شہاب ثاقب، کتنے ہی میٹیورز روزانہ آ کے اس سے ٹکراتے ہیں۔ اگر یہ چھت نہ ہوتی ہمارے پاس تو یہ دنیا کے اندر جو ہے کسی بھی مخلوق کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جی وہ 95% تو وہیں اس چھت ہی روک دیتی ہے، ان کو لیئر ہی روک دیتی ہے۔ پھر کچھ اندر آتے ہیں تو وہ جل کے رگڑ کے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی اکا دکا جو ہے وہ زمین پہ آ کے گرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس آسمان کو مضبوط چھت بنایا ہوا ہے تمہارے لیے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے رخ پھیرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ ہے جس نے بنائے رات اور دن۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ پھر مزید اللہ تعالیٰ کی جو فیوچرسٹک آیات ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ کہتے ہیں تمام کے تمام اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ انسان نے سمجھا پہلے کہ جی یہ زمین جو ہے یہ کائنات کا مرکز ہے، یہ ساکن ہے، سورج اور چاند اور ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ کہتا ہے جی سورج ساکن ہے اور زمین اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے گرد گھومتی ہیں۔ آج ہمیں پتہ لگتا ہے جناب تمام چیزیں غیر ساکن ہیں، ہر چیز اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم کہتے تھے ریوالو اراؤنڈ دیئر آربٹس، لیکن آج ایک اور آیت، اسی آیت کے اندر کیا ہے، یسبحون کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تیر رہی ہے۔ اور ابھی کچھ 3 4 5 سال پہلے جو ہے وہ جو گریویٹیشنل ویوز دریافت ہوئی ہیں، وہ گریویٹیشنل ویوز کہتی ہیں کہ ہر یہ پلانٹ جو ہے یہ صرف اپنی جگہ پہ گھوم نہیں رہا، بلکہ ایک فیبرک ہے کائنات کا۔ جیسے سمندر ہوتا ہے، سمندر میں اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ صرف ایکس ایکسس پہ تو نہیں ایگزسٹ کرتی نا، اس کا ایک وائی ایکسس بھی ہے اور اس کے پھر مختلف ایکسس بھی ہیں۔ تو یہ جو یہ ساری کی ساری جتنے بھی ہیونلی باڈیز ہیں، یہ جتنے بھی کرے ہیں، یہ سب کے سب تیر رہے ہیں ایک سمجھیں فیبرک آف یونیورس کے اندر۔ یہ پورا سمندر ہے جس کے اندر یہ ہوتے ہیں، اور جب یہ موو کرتے ہیں تو اس سے گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں جو ہر جگہ پہنچتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی چھوٹی سی چیز جب حرکت کرے گی سمندر میں تو اس سے اس کے ایک ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ہم غور کرنے والے بنتے تو شاید ہم ان چیزوں تک پہنچتے، لیکن بہرحال ہم نے اس کام سے چھٹی لی ہوئی ہے، دوسروں کو دیا ہوا یہ والا کام، آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ ویسے آؤٹ سورس کا زمانہ ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں رکھی کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی، یعنی کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آئے تھے، ان کا انتقال ہوا، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں تھی۔ افئن مت فہم الخالدون، تو پھر کیا اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر سے اور خیر سے جانچنے کے لیے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ یہ ہیں جو برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے انکاری ہیں۔ خلق الانسان من عجل، بنایا گیا ہے انسان کو جلد باز۔ یہ اس طرح کا محاورہ ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلانا شخص حرفوں کا بنا ہوا ہے، فلانا شخص لفظوں کا بنا ہوا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کا معاملہ کیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ جلدی سے بنا ہوا ہے، اس کی جو خمیر ہے وہ جلدی سے اٹھائے۔ سأریکم آیاتی، میں عنقریب دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانی۔ یہ جو جلدی جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، ہر چیز کا جلدی رزلٹ مانگتے ہیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے انہیں، تو اللہ کہتے ہیں سأریکم آیاتی، میں عنقریب دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں۔ فلا تستعجلون، بس جلدی نہ کرو مجھ سے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ عذاب کا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارِ، جب وہ روک نہ سکیں گے اپنے چہروں پر سے آگ کو۔ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ، اور نہ ہی اپنی پشتوں پر سے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ آئے گی ان پر اچانک۔ فتبہتہم، تو ہوش اڑا دے گی ان کے۔ فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، تو نہ وہ قابل ہوں گے اسے لوٹانے کے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی چیز نے گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن رحمان کے مقابلے میں؟ تم یہ جو عذاب کے لیے مانگ رہے ہو، کہہ رہے ہو عذاب کب آئے گا کب آئے گا، تو تم نے کوئی نگران بنا کے رکھے ہوئے جو رحمان سے کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے رخ پھیرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو بچاتے رہتے ہیں انہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو طاقت نہیں رکھتے اپنی بھی مدد کی۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے دیا سامان عیش انہیں اور ان کے باپ دادا کو۔ حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ طویل ہو گیا ان پر عرصہ۔ انسان کو چھوٹ جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر، اس کو لگتا ہے یہ بڑا طویل عرصہ ہو گیا اور یہ قیامت تو کب آئے گی، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، تو ابھی تو آرام سے گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو سامان عیش دیا اور یہ اس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گئے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کی طرف اس طرح کہ ہم تنگ کر رہے ہیں اسے اس کے اطراف سے۔ افہم الغالبون، تو پھر کیا وہ غالب آ سکیں گے؟ اللہ کہتے ہیں مکے والے اگر نہیں مان رہے تو دیکھتے رہو، ارد گرد کی بستیوں میں لوگ مسلمان ہوتے آ رہے ہیں، ان کی مکے والوں کا انفلوئنس، مکے والوں کی طاقت گھٹتی جا رہی ہے، دیکھ نہیں رہے کیا؟ قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ میں خبردار کر رہا ہوں تمہیں وحی کے ذریعے۔ ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ ولا مستهم نفحۃ من عذاب ربک، اور اگر چھو جائے انہیں ہلکا سا جھونکا آپ کے رب کے عذاب کا، لا یقولن یا ویلنا، تو وہ یقیناً کہیں گے ہائے ہماری خرابی، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے عدل والے ترازو قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم لے آئیں گے ان سب اعمال کو۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یقیناً ہم نے عطا فرمائی موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ پھر کچھ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کافی سارے نام آتے ہیں تو اسی لیے سورہ کا نام بھی سورہ انبیاء ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات واضح کرتے ہیں کہ یہ جو حق اور باطل کی لڑائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کیسے تاریخ میں اللہ تعالیٰ کیسے کرتے رہے۔ ایک بات، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اپنے نبی جو کہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے، ان کے پاس ماورائی طاقتیں بھی نہیں ہوتی۔ ان کا مشن وہی ہوتا ہے، سب کا ایک ہی مشن ہے، کیا؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کا بول بالا کرنا، اللہ کے احکامات کی پابندی۔
اور اس سب میں ان کو بہت مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی امتحان میں ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری طاقتیں اس کے پیچھے پشت پناہی کریں اور وہ کامیاب ہو جائیں۔ اور نبیوں کے اندر کوئی الوہیت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، اس کے رسول ہوتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو ماورائی جو طاقتیں ہیں وہ عطا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی جب وہ کھڑے ہوں اللہ کے راستے میں تو یہی ہوگا ان کے ساتھ، بالکل یہی چیزیں ہوں گی کہ وہ کھڑے ہوں گے، ان کے اوپر مصائب اور مشکلات آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو ان سب کاموں میں ڈٹے رہیں گے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو پھر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، یقیناً ہم نے عطا فرمائی موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل میں فرق کی کسوٹی، وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ، اور روشنی اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے احساس سے خوفزدہ رہنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن برکت والا ذکر ہے، ہم نے نازل کیا ہے جسے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا ابراہیم کو ان کا فہم و فراست اس سے پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب کہا انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے آپ جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو کہا ابراہیم نے کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ، انہوں نے کہا کہ آپ پیش کر رہے ہیں واقعی ہمارے سامنے کوئی حق بات۔ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، یا آپ یوں ہی ہم سے دل لگی کرنے والے ہیں، یا اپنے بات واقعی سیریسلی کہی ہے یا مذاق ہو رہا ہے؟ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہا ابراہیم نے بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ الَّذِي فَطَرَهُنَّ، وہ کہ جس نے بنایا ہے ان سب کو۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور کہا ابراہیم نے کہ اللہ کی قسم میں ضرور خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے خلاف۔ بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ پیٹ پھیر کر۔ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، تو کر دیا ابراہیم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں کہا کہ اب ان کے بتوں کے ساتھ تو کچھ کرنا پڑے گا، ان کو سبق سکھانا پڑے گا بتانے کے لیے۔ تو کیا کیا انہوں نے کہ جب قوم جو ہے وہ اپنی کوئی عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلی تو حضرت ابراہیم پیچھے رک گئے، اور انہوں نے تیشہ لے کے، ہتھوڑا لے کے ان کے سارے بت توڑ ڈالے، اور سب سے بڑے بت کے گلے میں جو ہے وہ تیشہ رکھ دیا۔ اور کس لیے؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، اب جب قوم واپس آئی ہے تو انہوں نے کہا کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، کچھ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ذکر کرتا ہے ان کا، ہمارے معبودوں کا برائی کے ساتھ، کہا جاتا ہے اسے ابراہیم۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کو جو کام لینا ہے وہ ان سے لے لیا، خود انہوں نے کہا جی لوگوں کی عدالت میں پیش کرو اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء تو اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آئیں اور حق کی گواہی دیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، کہا ابراہیم نے بلکہ یہ اس نے کیا ہوگا۔ کبیرہم ھذا، یہ ان میں سے بڑا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سو پوچھ لو ان سے اگر وہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ پلٹے اپنے ضمیر کی طرف۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، تو پھر کہہ اٹھے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ اب یہ انہوں نے ایک حکمت کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بڑے صاحب کے پاس جو ہے یہ تیشہ بھی ہے، ہتھوڑا بھی ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں، ہتھیار آلہ قتل ان کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، سرکمسٹینشیل ایویڈنس بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی مجرم ہے، تو اب آپ ان سے پوچھیے، اگر انہوں نے نہیں بھی توڑا ہوگا تو دیکھا تو ہوگا۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا، اپنے اندر جھانکا اور کہا بھائی کس کی عبادت کرتے آ رہے ہیں ہم اب تک، یعنی کہ اس نے ہمیں پتہ ہے نہ اس نے توڑا ہے، نہ یہ ہمیں کچھ اور بتائے گا۔ لیکن پھر وہ ہاکس جو ہیں وہ انہوں نے کوئی نعرہ لگا دیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو پھر وہ الٹے پھرا دیے گئے اپنے سروں پر۔ جب موب ہوتا ہے نا، جب کراؤڈ ہوتا ہے تو کہتے ہیں a crowd has many heads but no brains، کراؤڈ کے سر تو بہت ہوتے ہیں لیکن دماغ نہیں ہوتا۔
تو کوئی بھی کوئی نعرہ لگا دے سارے کے سارے اس نعرے کے پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ الٹے پھرا دیے گئے اپنے سروں پر. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ہٹ درمی سے بولے یقیناً تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, کہا ابراہیم نے تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو نہ فائدہ دیں تمہیں کچھ بھی اور نہ ہی نقصان پہنچائیں تمہیں. اف لکم, تف ہے تم پر. ولما تعبدون من دون اللہ, اور ان پر بھی جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو. قالوا حرقوه, بت پرست کہنے لگے جلا دو اس ابراہیم کو. تو دلیل تو نہیں تھی اب, لیکن کیا تھا بھائی چھوڑنا بھی نہیں ہے تو کیا کرو, ان کو جلاؤ. وانصروا آلہتکم, اور مدد کرو اپنے معبودوں کی. ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم کے لیے. وارادوا به کیدن, اور بت پرستوں نے چاہی ابراہیم کے خلاف ایک سازش. فجعلناہم الاخسرین, تو ہم نے کر دیا انہیں کو خسارے میں جانے والا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا, اور ہم نے بچا لیا ابراہیم کو اور لوط کو. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ ہم نے برکت رکھی تھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ عراق کے اندر پیش آ رہا ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پہ پیدائش ہوئی ہے. اب اس کے بعد ان کو ہجرت کا حکم ہوا تو وہ نکلے یہاں سے اور فلسطین کی طرف گئے, اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو جو ہے پھر وہ سدوم اور گمورہ کی طرف بھیجا. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اور ہم نے عطا کیے ابراہیم کو اسحاق. وَيَعْقُوبَ نافلہ, اور عطا کیے یعقوب اضافی طور پر ان کے پوتے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور سب کو بنایا نیک. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور بنا دیا انہیں پیشوا کہ وہ رہنمائی کرتے ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے وحی کیا ان کی طرف نیکیوں کے کام. وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور قائم کرنا نماز کا اور ادا کرنا زکوٰۃ کا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور لوط ہم نے حکمت دی تھی جنہیں اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, اور ہم نے بچا لیا تھا انہیں اس بستی سے جو کام کیا کرتی تھی گندے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ, بے شک وہ برائی کرنے والی نافرمان قوم تھی. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نے داخل کیا لوط کو اپنی رحمت میں, بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ, اور نوح جبکہ انہوں نے پکارا اس سے پہلے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, تو ہم نے جواب دیا ان کی پکار کا. وہ جو آخری رپورٹ, فائنل رپورٹ نبی بھیجتا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ اس میں کوئی صالح عنصر نہیں رہ گیا, کوئی اچھا ایلیمنٹ ان میں باقی نہیں. تو اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے پکارا تو ہم نے جواب دیا ان کی پکار کا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, پھر ہم نے بچا لیا انہیں اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے مدد کی ان کی ایسے لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, بے شک وہ برائی والے لوگ تھے سو ہم نے غرق کر دیا ان سب کو. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ, اور داؤد اور سلیمان جبکہ وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں. اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان, جب حضرت داؤد جو ہیں وہ بادشاہ تھے, نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے, اور حضرت سلیمان جو ہے وہ ایک شہزادی کی حیثیت سے دربار میں موجود تھے. ایک فیصلہ ہونے کے لیے آیا. وہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک شخص کا کھیت تھا, بڑا اچھا ہرا بھرا کھیت, اور اس میں اچانک سے رات کو ہے بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ گھسا اور اس نے کھیت میں تباہی پہنچا دی. تو حضرت داؤد نے یہ حکم دیا کہ اب جو ہے یہ جو بکریاں ہیں یہ کھیت والوں کے حوالے کر دی جائیں, کھیت والے جو ہے وہ جیسا چاہیں اس بکری کے ساتھ کریں. حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے, بلکہ اچھا فیصلہ یہ ہے کہ کیونکہ کھیت تو دوبارہ ہرا ہو جائے گا کسی نہ کسی وقت پہ, بکریاں مستقل چلی جائیں گی اس شخص کی. تو آپ کیا کیجئے کہ جو جس شخص کی بکریاں ہیں اس سے کہا جائے کہ یہ اس کے کھیت کو سینچے, اس پہ محنت کرے, دوبارہ فصل وہاں تک لے کے جائے, اور اس وقت تک جو ہے کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھائے, ان کا دودھ وغیرہ جو بھی ہے وہ اس سے فائدہ لے, اور جب یہ کھیت دوبارہ ویسا ہو جائے تو یہ ایکسچینج کر لیں آپس میں پھر سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو حکمت دی اس فیصلے کے لیے. اذ نفشت فیہ غنم القوم, جب رات کو چر گئی تھیں اس میں ایک قوم کی بکریاں. وکننا لحکمہم شاہدین, اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے. ففہمناہا سلیمان, تو ہم نے سجھا دیا عدل کا فیصلہ سلیمان کو. وکلا آتینا حکما وعلما, اور ہر ایک کو ہم نے عطا کی تھی حکمت اور علم. وسخرنا مع داود الجبال, اور ہم نے تابع کر دیے تھے داؤد کے ساتھ پہاڑ. یسبحنا, وہ تسبیح کرتے تھے. والطیر, اور تابع کر دیے تھے پرندے بھی. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے اور اتنی خوش الحانی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ رک کے وہ تسبیح کرتے تھے اللہ کی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور ہم ہی یہ سب کرنے والے تھے. یعنی کہ ان چیزوں پہ
کنٹرول حضرت داؤد کا نہیں تھا، جو اختیار تھا وہ اللہ ہی کا تھا ان چیزوں پہ. یہ جتنے بھی پیغمبر جو ہیں وہ معجزات دکھاتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھایا داؤد کو لباس بنانا تمہارے لیے. یہ لباس جو ہے یہاں پہ کون سا ہے؟ زرہیں ہیں، جو آرمر جو ہوتا ہے وہ. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ محفوظ رکھے تمہیں تمہاری لڑائی کے دوران. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو. یہ جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ 1200 قبل مسیح سے لے کے 1000 قبل مسیح تک کا زمانہ ہے ان کا. اور اس میں جو ہے اسی ایج کو جو ہے کہا گیا آئرن ایج، جب لوگوں نے آئرن جو ہے دریافت کی. تو اس سے پہلے بھی آئرن دریافت ہوئی تھی، لوہا دریافت ہوا تھا تقریباً 2000 قبل مسیح سے، لیکن یہ بس کچھ قوموں کے پاس جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہوتی تھی. اور آپ اس کو اس بات سے ملائیے، اور یہ جو قومیں تھیں نا ہتی اور فلسطی قومیں جن سے ساتھ بنی اسرائیل کی لڑائی رہتی تھی، تو وہ جہاں سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے کہ ان کو ان کے گھروں سے اور ان کے بیٹوں سے نکال دیا گیا تھا، تو یہ انہی قوموں نے، ہتی اور فلسطی قوموں نے نکالا تھا بنی اسرائیل کو، کیونکہ ان کے پاس ہوتے تھے لوہے کے ہتھیار، لوہے کی تلواریں اور لوہے کی ڈھالیں ہوتی تھیں، جبکہ یہ لوگ جو ہے وہ ذرا دوسرے قسم کے ہتھیاروں سے، ذرا پریمیٹو قسم کے ہتھیاروں سے لڑا کرتے تھے تو ہار جاتے تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کو بھی وہ ٹیکنالوجی ملی، اور جس طرح ذوالقرنین نے اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا تھا نا لوگوں کو بغیر پیسوں کے، بغیر کسی چیز کے، تو اسی طرح انہوں نے بھی جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو لوہے بنانے کی، اور بلکہ اس کو کہا جاتا ہے بلاسٹ فرنس کی ٹیکنالوجی تھی جو یہ استعمال کیا کرتے تھے اس وقت. تو یہ پھر پوری دنیا میں عام ہوئی، اور پھر لباس بنائے گئے، اور پھر لباس بھی وہ بنائے گئے. یہ جو آرمر بنایا گیا، پہلے وہ آرمر ہوتا تھا جو پورا سخت ہوتا تھا، جس کے اندر چلنا پھرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑا بھاری ہوتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کڑیاں جوڑنے کا جو علم ہے وہ سکھایا، وہ جو چین والے جو آرمرز ہوتے ہیں وہ بنوانا سکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو تاریخی طور پہ بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ یہی ایج تھی جب آئرن کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو پھر یہ علم سکھایا تھا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور ہم نے تابع کر دی سلیمان کے لیے ہوا تند و تیز. تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف ہم نے برکت رکھی تھی جس میں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ہم نے تابع کر دیے کئی شیاطین جو غوطہ لگاتے تھے سمندروں میں ان کے لیے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کرتے تھے کچھ کام دوسرے بھی. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان کی نگرانی کرنے والے. تو یہاں جو کہا گیا شیاطین، تو یہ جن تھے جو حضرت سلیمان کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دیے تھے، اور وہ ان سے پھر مختلف اپنی سلطنت کے جو ہے وہ کام کرواتے تھے. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ جو جن ہیں تابع کر دیے گئے، اور آج بھی جب جنوں کا کام کی بات کی جائے یا جادو کی بات کی جائے تو پھر حضرت سلیمان کا نام لیا جاتا ہے کہ جی نقش سلیمانی ہیں، یا حضرت سلیمان جس طرح جنوں سے کام لیتے تھے تو اس طرح آج ہمارے بھی قبضوں میں جن ہوتے ہیں. بلکہ زیادہ تر برے صغیر پاک و ہند کے اندر تو زیادہ تر لوگوں کے جو نانا ہوتے تھے ان کے پاس جن ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں جن ہمارے نانا کے قبضے میں، لیکن ہوتا کیا تھا یہ عموماً نانا جن کے قبضے میں ہوتے تھے. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ تو اللہ کے پیغمبر، جب اللہ نے ان کو تابع کیا ہے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تب بھی یہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، بلکہ بڑی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر ذلت ہم نے جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، زبردستی کام لیتے تھے. اور جیسے ہی ان کو حضرت سلیمان کی وفات کا علم ہوتا ہے ویسے ہی وہ رسیاں توڑا کے بھاگتے ہیں. تو اس مخلوق کے اندر شر کا بہت زیادہ غلبہ ہے. تو انسان جب بھی اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو زیادہ شبہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو شر کی طرف لے کے جائیں گے، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ ان کو خیر کی طرف لے کے آ سکے. اور انسان کے اندر خود بھی شر کا مادہ اتنا ہے کہ وہ جانے کے لیے بھی تیار رہتا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور ایوب جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک پہنچی ہے مجھے تکلیف. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ہمارے ہاں ایوب کے لیے صبر ایوب مثال بنا دی گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر. بائبل میں ان کا نام رکھا گیا ہے جاب، ان کو نام جو ہے جاب لیا گیا، اور ان کا جو کریکٹر وہاں پہ پیش کیا گیا ہے وہ بالکل برعکس ہے جو قرآن یہاں پہ پیش کرتا ہے. کہ وہ جو جاب ہیں وہ کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے مال و متاع، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ تذکرہ یہ آتا ہے، ایک قصہ بائبل میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرشتوں میں بیٹھ کے اور باقی سب مخلوقات میں بیٹھ کے فخر کیا کہ دیکھو یہ میرا کتنا نیک بندہ ہے، بہت نیک آدمی تھے. تو شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا
کہ یہ آپ کے اتنا نیک آدمی ہے کیونکہ آپ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں, آپ اس سے یہ ساری نعمتیں چھین لیں, پھر دیکھیں یہ آپ کا شکر کیسے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ جاؤ تم میری طرف سے اس سے جو چیز لینا چاہتے ہو لے لو, بس اس کو نقصان مت پہنچانا. تو شیطان نے آ کے ان کا سارا مال و اسباب سب چیزیں جو ہیں وہ تباہ برباد کر دیں. وہ پھر بھی اللہ کا نام لیتے رہے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو شیطان نے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے فخر کیا, تو شیطان نے جا کے پھر کہا کہ جی دیکھیں ابھی تک آپ نے اس کی جان پہ مشکل نہیں ڈالی, اب اس کی جان پہ مشکل ڈالیے, پھر دیکھیے آپ کا نام نہیں بھولے گا. اور اس کے بعد شیطان کا چیلنج بالکل لگتا ہے شیطان نے اپنا چیلنج پورا کر دیا آرام سے اللہ کے سامنے, کہ انہوں نے حضرت ایوب کے جسم پہ پھوڑوں سے بھر دیا, کہا اس میں آتے ہیں الفاظ کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ نہیں تھا جس میں پھوڑے نہ ہو گئے. تو اس کے بعد جو کریکٹر سامنے آتا ہے, ہم صبر ایوب کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ اتنے روئے دھوئے اور کہا کہ برباد ہو جائے وہ دن جس دن میں جنا گیا, اور اے اللہ تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے. اور شکوے اور شکایتیں اتنی کہ آس پاس کے لوگ جو نبی نہیں ہیں, یہ نبی ہیں, اور جو لوگ نبی نہیں ہیں ان کے دوست ہیں, وہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ ذرا صبر اختیار کرو, تھوڑا اللہ سے ڈرو. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے حوالے کر دیا, اور خوب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے گریہ اوزاری نہیں بلکہ شکایتیں اور جو ہے بہت زیادہ کی. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے معاذ اللہ شرط جیتنے کے لیے جو ہے ان کو آ کے کہا کہ تم توبہ کرو مجھ سے, میں تمہیں سب کچھ واپس کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں میں توبہ بھی نہیں کرتا. 6-7 دن تک اللہ تعالیٰ سے بحث کی, ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحث کروائی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بس انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ کہہ دو توبہ کے تو میں فوراً تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. جیسے انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے قبول کی, اور ان کو سارے مال و متاع واپس کر دیے, اور پھر وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے. یہاں پہ جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ جو نبیوں کا کریکٹر کھینچتے ہیں وہ کچھ بالکل ہی مختلف, اور اللہ کے بندے ہمیشہ اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ تمام معاملات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایوب نے کہا جب اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا لہ, تو پھر ہم نے جواب دیا ان کی پکار کا. فکشفنا ما بہ من ضر, اور پھر ہم نے دور کر دی جو بھی تکلیف تھی انہیں. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم, اور ہم نے دیے انہیں ان کے گھر والے اور ان کے برابر اور بھی ان کے ساتھ. رحمتا من عندنا, یہ رحمت ہے ہماری طرف سے. وذکریٰ للعابدین, اور نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کے لیے. واسماعیل وادریس وذوالکفل, اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل. کل من الصابرین, وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. وادخلناہم فی رحمتنا, اور ہم نے داخل کیا ان سب کو اپنی رحمت میں. انہم من الصالحین, بے شک وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. وظنون اذ ذہب مغاضبا, اور مچھلی والے یعنی کہ حضرت یونس جب وہ چل دیے ناراض ہو کر. فظن ان لن نقدر علیہ, ناراض کس سے ہوئے تھے؟ اپنی قوم سے ناراض ہوئے تھے. تو وہ ناراض ہو کے چل دیے. پھر انہوں نے خیال کیا کہ ہم گرفت نہیں کریں گے ان کی, یعنی کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا, یہ کوئی ایسی بات نہیں کی میں نے. فنادى فی الظلمات, تو اللہ نے پکڑ لیا, اور جب پکڑا تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ کشتی میں سوار ہوئے اور اس میں طوفان آیا اور بہرحال وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے. تو انہوں نے پکارا اندھیروں میں اللہ کو, اللہ الہ الا انت سبحانک, کہ اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ہوں ظالموں میں سے, جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے. فاستجبنا لہ, تو ہم نے جواب دیا ان کی پکار کا. ونجیناہ من الغم, اور نجات دی انہیں غم سے. وکذالک ننجی المؤمنین, اس طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو. وزکریا اذ نادى ربہ, اور زکریا جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. ربی لا تذرنی فردا, اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلا. وانت خیر الوارثین, تو بہترین وارث ہے. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ, تو ہم نے جواب دیا ان کی پکار کا اور عطا کیے ان کو یحییٰ. واصلحنا لہ زوجہ, اور تندرست کر دیا ان کے لیے ان کی زوجہ کو. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, بے شک وہ سب جلدی کیا کرتے تھے نیکیوں میں. ویدعوننا رغبا ورہبا, اور پکارتے تھے ہمیں امید اور خوف کے ساتھ. وکانوا لنا خاشعین, اور سب ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. کوئی ایسا نہ تھا کہ اللہ سے لڑنے بیٹھ جائے کسی بات کے اوپر, اور وہ پکارتے تھے ہمیں امید اور خوف کے ساتھ. یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے, اور یہی ہمیں اختیار کرنا ہے کہ اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے اور اس سے امید بھی ہونی چاہیے. امید کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے, ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے, لیکن ساتھ میں یہ خوف بھی کہ اگر میں اللہ کے حکم کے برخلاف چلا تو مجھے پکڑا بھی جائے گا. ان دونوں کے درمیان جو ہے الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان جو ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے. واللتی احسنت فرجہا, اور وہ خاتون جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی یعنی کہ حضرت مریم. فنفخنا فیہا من روحنا, اور پھر ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے. وجعلنا وابنہا آیۃ للعالمین, اور ہم نے بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی تمام جہان والوں کے لیے. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ,
بے شک یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں سو میری ہی بندگی کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یونس، جتنے بھی امتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک ہی امت تھی، یہ سب مسلمان تھے، اور میں ان سب کا رب ہوں، میں تم سب کا رب ہوں۔ تو یہ جو زبان، مکان، ان سب کی بیسس پہ جو بھی انسان نے تفریق اختیار کی کہ گورا کالے سے افضل، عربی اجمی سے افضل، یہ سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے فضیلت کسی کو اسی پہ نہیں ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت سے تھے، اور سب کے سب جو ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کے اولاد ہیں۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کے معاملے کو آپس میں۔ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو پھر جو کوئی عمل کرتا ہے اچھا اور وہ مومن ہے تو ناقدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی۔ صرف اچھا عمل کافی نہیں، صرف ایمان کافی نہیں، ایمان بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اچھا عمل بھی ہونا چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ناقدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی۔ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ناممکن ہے کسی بستی کے لیے کہ ہم نے برباد کر دیا جسے کہ بے شک وہ بستی دنیا میں پلٹ کر نہیں آئے گی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، وہ جب مدائن صالح کو برباد کیا تو مدائن صالح کے پہاڑ ابھی تک خالی ہیں نا، کوئی اس میں آباد نہیں ہے۔ صدوم اور عمورہ کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا تو وہاں پہ اب آتش فشانی جو ہے وہ راکس ہی ملتے ہیں آپ کو، وہاں پہ لوگ آباد نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بستی ہے جو آباد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کیا تھا، برباد کیا تھا، وہ بخت نصر کے ذریعے، ٹائٹس رومی کے ذریعے اپنے بندے بھیج کے، لیکن وہ بستی اب آباد ہو گئی ہے۔ وہ کون سی بستی ہے؟ یروشلم کی بستی یا اسرائیل کی بستی۔ تو یہ تو اللہ کے جو ہے پھر اصول کے خلاف ہو گیا، لیکن اللہ بیان کرتے ہیں یہ کب ایسا ہو سکتا ہے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے چلے آئیں گے۔ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اللہ کہتے ہیں وہ بستی تب آباد ہو سکتی ہے، کوئی بھی بستی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہو وہ تبھی آباد ہو سکتی ہے جب یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے کھولے جانے کو میں اور اس بستی کے بسنے میں، یعنی کہ یاجوج اور ماجوج نے کوئی کردار اپنا ادا کرنا ہے اس بستی کے بسنے کے اندر۔ تو اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے متعلق ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ مختلف آراء ہمیں ملتی ہیں کہ یہ کیا ہیں، یہ انسان بھی ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں یا کوئی برزخی مخلوق ہیں انسانوں اور جنوں کے درمیان کی۔ لیکن کچھ جو ماڈرن ڈے مفسرین ہیں انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا کہ یہ انسان ہی ہیں، اور انسانوں میں سے وہ جن کے اندر شر کا عنصر بڑا غالب ہے، جو گاڈ لیس تہذیب ہے، جو خدا کے بالکل انکاری سویلائزیشنز ہیں ان کا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ آج جسے ہم کہتے ہیں یہ جو ویسٹ ہے، مینلی ویسٹ تو پورا کا پورا ہی گاڈ لیس ہے، تو ان کو کہا گیا واسپ، اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس جو ہیں نا، یہ جو ہیں یہ یا آپ ان کو کہہ لیں جو امریکہ اور یو کے مینلی، ان کنٹریز کو کہا گیا کہ یہ جو ہیں یہ یاجوج ہیں، اور ماجوج جو ہے میگوگ جو ہے وہ رشیا ہے، دونوں گاڈ لیس تہذیبیں ہیں بالکل کمپلیٹلی۔ اور ان لوگوں نے امریکہ اور جو یو کے ہے یہ تو پورا اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے ان کو آباد کرنے میں، بلکہ آپ کو پتہ ہے وہ بالفور ڈکلیریشن جو تھا جس کے ذریعے اسرائیل بنایا گیا تو وہ انہی کے ذریعے ہوا۔ تو اس سے کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی مخلوق کے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یاجوج ماجوج کے نام سے کہا گیا، یا اگر وہ نہیں بھی ہے تو کم از کم یاجوجیت اور ماجوجیت، یعنی کہ جیسے دجالیت ہے، ایک دجال ہے جو ایک شخص ہے لیکن وہ کس سسٹم پہ رول کرے گا؟ دجالیت کے سسٹم پہ رول کرے گا، دجل کے سسٹم پہ رول کرے گا۔ تو اسی طرح یہ جو ہیں یہ ہو سکتا ہے اس مخلوق کے جو کہتے ہیں ہراول دستہ ہوتا ہے وہ ہوں، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق ہمیں بتایا ہو کہ یہ جو گاڈ لیس لوگ ہیں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اور یہ ہوا بھی، علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے دفتر تمام، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے دفتر تمام، چشم مسلم لشکر تمام جی، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ یہ جو یہاں پہ کہا گیا وہم من کل حدب ینسلون، کہ وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے چلے آئیں گے، تو جو پچھلی صدی کے شروع میں
ان ویسٹرن پاورز نے پوری دنیا کے جو ہے زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا, ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا, تو ان کے بارے میں یہ ہو سکتی ہے بات. اس میں ایک اور اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ گوگ اینڈ مگوگ کا جو ہے کانسیپٹ ہے, اسکل اینڈ بونز کی جو ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر جو انہوں نے قرار دیا ہے گوگ کو وہ ہے سینئر بش, اور مگوگ ہے ان کا جو سیکرٹ نام ہے وہ مگوگ کا جونیئر بش. اور جب سے یہ عراق کی طرف انہوں نے اپنی الغار کی, آپ دیکھیں کہ مسلمان پستی میں گرتے چلے گئے اور اسرائیل اوپر ابھرتا چلا گیا. تو کچھ علماء کی تو بات نہیں کروں گا, یہ ایک جو ہے نون فیکٹ ہے, ییل کے اندر جو بھی جاتا ہے وہ گوگ اور مگوگ یہ جانے جاتے ہیں دونوں, بش سینئر اور بش جونیئر. اچھا دیکھیں اصل میں بات کیا ہے, اگین ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان آیات کے اندر کوئی حتمی بات نہیں ہو سکتی, اور اللہ کی ایک آیت کے اصل میں ہر, جیسے اللہ نے کہا نا کہ ہم آیات دکھاتے چلے جائیں گے, تو یہ ہوتا ہے کہ ہر آیت کا ایک مطلب جو ہے ایک زمانے میں انسان سمجھے گا اور وہ صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے, لیکن دوسرے زمانے کا انسان اسی آیت کے سے ایک اور مطلب بھی اخذ کرے گا. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان معاملات کے اندر کہ کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرب قیامت کی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے دجل کی حکومت ہونی ہے, دجال کی حکومت ہونی ہے. تو ہمارے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم دلیل کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا, قل ہاتوا برہانکم, آپ اپنی دلیل لے کر آئیے. تو اگر تو ہم شعبدہ بازیوں کے پیچھے گئے, اگر تو ہم یہ پہنچے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے جی, دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو شعبدہ دکھا رہی ہے, سب سے بڑا شعبدہ باز کون ہوگا, اسی کا نام دجال ہے, جو جھوٹ کو سچ کر کے دکھائے گا, سچ کو جھوٹ کر کے دکھائے گا. تو اگر ہم شعبدہ بازیوں کے پیچھے گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے, اور دلیل پہ کھڑے رہے تو وہ دلیل کیا ہے, یہ قرآن کریم ہے. تو اس کے اندر اللہ نے کہا کہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ آپ کی خبریں موجود ہیں اس کے اندر. اب ہم کسی بھی زمانے میں آئیں, ہمارے 1000 سال بعد لوگ آئیں گے, ان کی خبریں بھی اس کے اندر موجود ہوں گی. ان کے لیے بھی یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے, یہ عروۃ الوثقیٰ ہے, یہ وہ مضبوط کنڈا ہے. زمانہ چینج ہوتا رہے گا, حالات تبدیل ہوتے رہیں گے, بش سینئر بش جونیئر بش, اور ان کے بعد پتہ نہیں کون کون لوگ آتے رہیں گے. کس چیز نے تبدیل نہیں ہونا, وہ اس کتاب نے تبدیل نہیں ہونا. تو اگر ہم اس کتاب کے ساتھ تمسک کر کے رکھیں گے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ ہدایت کو پکڑ کے رکھیں گے, تو ہم اس جو سیلاب ہوگا اس کے سامنے کھڑے رہنے کا ہمارا کوئی چانس بنے گا. ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ یہ جو ہے ہم پھر اس تہذیب کا شکار ہو جائیں گے. سورہ کہف میں ہم نے پڑھا کہ کون سب سے زیادہ خسارے میں ہے, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. تو یا تو ایک تو آپ نے شعبدوں کے پیچھے نہیں چلنا, دوسرا آپ نے کیا نہیں کرنا, آپ کی زندگی, اگر آپ نے دنیا ہی کی زندگی کو سب سمجھ لیا اور آپ کی ساری محنتیں ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئیں, تو آپ نے اس دجل کے, آپ پوری طرح اس دجل کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے. تو یہ جو ان صورتوں سے جو ہم کہتے ہیں کہ آخر الزماں کے متعلق ہمیں کچھ اشارے اس کے اندر ملتے ہیں, تو اشارے اپنی جگہ پر ہیں. ان سے جو سبق ہمیں سیکھنا ہے وہ کیا ہے, دلیل کے اوپر کھڑے ہو جائیے, برہان کے اوپر کھڑے ہو جائیے, فرقان کے اوپر کھڑے ہو جائیے, جو کہ یہ قرآن ہے. دوسرا, دنیا کی زندگی میں تھوڑا صبر اختیار کیجیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو روک کے رکھیے. کس کے ساتھ, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں. تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ ہمیں آپس میں مل کے بھی رہنا ہوگا. اگر ہم اکیلے جو ہے نا, شیطان کا شکار کر ہونا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ جب انسان ملتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی انائیں مل کے جو ہے وہ ذرا ایک بڑی انا بنتی ہے, ایک ہماری خودیاں آپس میں ملتی ہیں تو ہم ایک کھڑے رہنے کے قابل بنتے ہیں. یہ تو طوفان بہت بڑا ہے, ورنہ اس کے اندر تو ایک انڈیویجول بڑے آرام سے بہا لیا جائے گا. تو یہ 3 باتیں ہم سمجھ لیں کہ شعبدوں کے پیچھے نہیں چلنا, دلیل پہ کھڑا ہونا ہے, دنیا کی زندگی میں تھوڑا صبر اختیار کرنا ہے, ساری کی ساری محنتیں دنیا کی زندگی میں برباد نہیں ہو جانی چاہیے, اور آپس میں جڑ کے رہنا ہے. اصحاب کہف کی سنت بھی وہی ہے, اور آگے بھی ہم جو پڑھتے آئے ہیں وہ ساری سنتیں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ قرب قیامت میں اور ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اللہ نے جو لکھ دیا تقدیر کے اندر, ہونا تو وہ ہے. ہم سے یہ پوچھا جائے گا آپ کیا کر رہے تھے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تیرے دین کے لیے کھڑے تھے, ہم تیرے دین کے لیے کوششیں کر رہے تھے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون, یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج, اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے چلے آئیں گے. واقترب الوعد الحق, اور قریب آ گیا سچے وعدے کا وقت.
فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو یقیناً وہ پتھرا جانے والی ہوں گی، یعنی کہ آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یقیناً ہم تو غفلت میں تھے اس سے پہلے. بل كنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے مشرکو بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون، اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اور اگر ہوتے یہ سب معبود تو داخل میں نہ ہوتے جہنم میں. وکل فیہا خالدون، اور وہ سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہے اور اس میں وہ کچھ نہیں سنیں گے. ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ جن کے لیے طے ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی، وہ جہنم سے دور رکھے جانے والے ہیں. لا یسمعون حسیسہا، وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ. وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ایسی چیزوں میں جن کی خواہش کریں گے ان کے جی ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یحزنہم الفزع الاکبر، غمگین نہیں کرے گی انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ. وتتلقاہم الملائکہ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے. یہ جو فزع الاکبر کا ذکر کیا گیا یہ وہ ہے جو قیامت سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا، جس سے ایک بڑی گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. سب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی. تو یہ وہ فزع الاکبر ہے، بڑی پریشانی، بڑی گھبراہٹ. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس سے بچا لیں گے اس طرح کہ جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس فزع الاکبر سے پہلے ایک ہوا بھیجیں گے جس سے وہ تمام جو ہیں ہلاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے اور صرف دنیا کے اندر جو ہیں وہ بدکار اور سیاہکار ہی رہ جائیں گے. وتتلقاہم الملائکہ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور کہیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس روز ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو جیسے لپیٹنا ہوتا ہے تومار میں رکھے ہوئے کاغذات کا. کما بدأنا اول خلق، جس طرح ہم نے ابتدا کی تھی پہلی تخلیق کی. اب یہ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے وقت کیا ہوگا، ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے. اسکرولز، یہ للکتب جو ہے نا، کہتا یہ سجل للکتب، جیسے اسکرولز کو لپیٹا جاتا ہے، وہ جو بادشاہ کا فرمان آتا تھا نا پہلے، تو اس کو پھر لپیٹ کے واپس بند کیا جاتا تھا. تو ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. تو آج کی سائنس کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو جیسے ابھی بگ بینگ کا ذکر آیا تھا کہ بگ بینگ میں کیا ہوا کہ وہ کائنات میں ایک بڑا سا دھماکہ ہوا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ دور دور جانا شروع ہو گئیں اس کائنیٹک انرجی کی وجہ سے. تو ساری باڈیز جو ہیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں آج بھی. تو آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان سب کا ڈسٹینس بڑھتا چلا جا رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو ایک زمانہ ہوگا کہ یہ جو بلاسٹ کی انرجی تھی یہ ختم ہو جائے گی اور پھر گریویٹیشنل پل ہوگا. یہ ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ پھر وہ گریوٹی جو ہے وہ اس پہ غالب آئے گی اور اب وہ ہر چیز کو دوبارہ اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گی. اور جب وہ کھینچے گی تو آخر میں جا کے وہ کیا ہوگا، وہ دوبارہ سے وہی ایک جو جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی اس میں سب کچھ جو ہے وہ کرنچ کر جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے، اس کو وہ تھا بگ بینگ، اس کو کہتے ہیں بگ کرنچ. تو یہ بگ کرنچ ہونا ہے. تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف شاید جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس دن ہم سب آسمانوں کو لپیٹ لیں گے، کما بدانا اول خلق، جس طرح ہم نے ابتدا کی پہلی تخلیق کی. تو جیسے بگ بینگ سے تخلیق کا آغاز ہوا تو اسی طرح بگ کرنچ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیں گے. نعیدہ، ہم دوبارہ پیدا کریں گے اسے. وعدن علینا، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے. انا کنا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں. واللہ عالم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے وارث ہوں گے اس کے میرے نیک بندے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنا اصول بتا دیا. وہاں پہ بتایا تھا بنی اسرائیل کو ہم نے لکھا تھا 2 دفعہ ان کو جو ہے زمین میں فساد پیدا کریں گے، 2 دفعہ ان کی پٹائی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اسلام جو ہے وہ زمین پر غالب آ کر رہے گا. احادیث سے بھی ہمیں اس کے متعلق بہت تصریحات ملتی ہیں. تو اسلام نے غالب آنا ہے، اللہ کے حکم سے غالب آنا ہے. لیکن اگر اسلام غالب آ جائے اور اس کے اندر ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو تو کیا ہم بھی غالب آ گئے یا ہمارا بھی فائدہ ہو گیا؟ اس میں الٹا ہمارے خلاف حجت ہو گئی. اور اسلام غالب نہ ہو جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے، اب وہ پتہ نہیں کس زمانے میں ہونا ہے، شاید ہمارے زمانے میں، شاید ہمارے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد، جب اللہ چاہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ یا اسلام کے شکست کسی بھی معاملے میں
یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بنے گی. انڈیویجولی جو ہے ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا, چاہے اسلام کامیاب ہو یا ناکام ہو اس وقت کے لیے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, بے شک اس میں یقیناً ایک پیغام ہے عبادت گزار بندوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت رحمت ہے, یعنی کہ جو نظام عدل آپ قائم کرنے آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے اوپر اپنی زندگی میں اس کو قائم کر دیا. تو آپ رحمت بن گئے ان سب کے لیے, وہ سب اسلام قبول کر کے جنتوں میں جانے والے بن گئے. لیکن دنیا جو ہے وہ تو ابھی بھی ہے, قائم ہے, لوگ آ رہے ہیں, اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, تو آپ کی جو صفت رحمت ہے تب ہوگی جب جو ہے پوری دنیا کے اوپر دین اسلام غالب ہوگا. تو یہ اللہ نے کہہ دیا ہم کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں اندر اپنا حصہ ملانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے والا بنائے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ بے شک یہی وحی کیا گیا ہے میری طرف کہ بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فہل انتم مسلمون, تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو. فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء, پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو فرمائیے میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں پوری طرح. وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون, اور میں نہیں جانتا آیا قریب ہے یا دور ہے وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. انہ یعلم الجہر من القول, بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر کیا گیا کسی بات میں سے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ, اور میں نہیں جانتا شاید کہ وہ مہلت آزمائش ہو تمہارے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور فائدہ اٹھانا ہو ایک وقت تک. جو مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تمہیں ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت دی جاتی ہے. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ, پکارا نبی نے کہ اے میرے رب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ, اور اے کافرو ہمارا رب بے حد مہربان ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون, اس پر جو تم بیان کرتے ہو. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ والحمد للہ.